وحرص حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مشرکین مکہ کی چند بیہودہ رسموں کا یہاں ذکر کر کے رد کیا جا رہا ہے۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور تفسیر در منصور والے بزرگ نے 10 بیہودہ رسموں کا ذکر یہاں کیا ہے۔ خلاصتاً کچھ یوں ہے کہ جب وہ کھیتی تقسیم کرتے کہتے یہ آدمی اللہ کے نام کا حصہ نکال رہے ہیں اور یہ اپنے معبودان باطلہ کے نام کا حصہ، پھر کہتے اگر اللہ کے نام کے حصے میں سے ہمارے معبودوں کے نام کے حصے میں شامل کوئی چیز ہو جائے تو خیر ہے، اللہ بہت بڑا مہربان ہے، اور ہمارے معبودان باطلہ کے حصے میں سے اللہ کے حصے میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ترتیب ہی خلاف شریعت ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی سبیل لگانا، حصہ نکالنا اس کی خوشنودی کے لیے، تو یہ کفر و شرک کا ہی حصہ ہے۔ دوسرا پھر جو ترازو میزان رکھا تو وہ بھی غلط۔ پہلی قسم جو ابھی پیچھے ہم نے کل کے سبق میں پڑھی، دوسری ان کی جو رسم بد ہے اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ بحیرہ، صاحبہ، یہ جانور ان کو نامزد کرتے، نام بھی فرضی بنائے تھے انہوں نے، اگرچہ پیچھے قرآن نے ذکر کر کے اس کا رد کیا ہے، 7ویں پارے میں پڑھا ہے کہ یہ اللہ کریم کی طرف سے نہ تھے، یہ نامزد کر کے کہتے کہ ان کو چھوڑ دو، یہ بزرگوں کے نام پہ ہیں، وہاں ان کے آستانوں پہ جا کے ذبح کریں گے، اور سمجھتے یہ تھے کہ اس سے اللہ خوش ہوگا، ذبح ان کے نام پہ کریں گے، معبودان باطلہ کے نام پہ،
اور خوش اس سے اللہ ہوگا۔ جس طرح آج کا مشرک کہتا ہے بکرا فلاں دربار پہ ذبح کریں گے، چونکہ یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، اس وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تیسری رسم بد، اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے، یعنی جس کے 10 بیٹے ہوتے، ایک کو اپنے معبودوں کے نام پہ ذبح کرتے، کہتے یہ کام تو حضرت خلیل نے بھی کیا تھا، جبکہ حضرت جی نے اللہ کے حکم پہ، اور وہ نبی تھے، وحی آئی تھی کہ ایسا کرو، جبکہ اللہ نے وہ ذبح ہونے نہیں دیا اور مینڈا بھیج دیا۔ تو یہ ایک قربانی کی ترتیب چلانی تھی، اللہ نے وہ سارا منظر بیان کیا۔ یہ مشرک کہتے نہیں، حضرت خلیل نے بھی کیا ہے، لہذا ہم بھی 10واں بچہ اپنے معبودان باطلہ میں سے لات، منات، عزا کے نام پہ ذبح کریں گے تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں، اور اپنی بچیوں کو مستقل طور پہ بچپن میں ہی دفن کر دیتے تھے۔ یہ ان کا ایک بہت بڑا جاہلانہ عقیدہ تھا کہ یہ جوان ہوگی، ان کی شادی ہوگی تو ہماری عزت خراب ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک، ان بیچاریوں کو زندہ ہی دفن کر دیتے تھے۔ چوتھی رسم بد، کھیتوں میں سے کچھ حصہ اپنے معبودان باطلہ کے نام پہ کہتے یہ جو گندم ہے، چاول ہے، فلاں ہے، یہ ان کے دربار پہ جائے گی۔ اب اس میں عورتیں کہتی کچھ ہمارا حصہ بھی دو، ہم بھی آخر آپ کے ساتھ ہیں، کہتے نہیں ہمارا دل مانے گا تو کچھ چیز دے دیں گے، ورنہ یہ ہم کھا سکتے ہیں، یا جن کے نام پہ ہم نے نامزد کی ہے کہ ادھر انہی کے نام پہ چڑھاوا چڑھائیں گے۔ اور اس کی مثالیں موجود ہیں، دیگیں پکانا، کٹے بچے ذبح کرنا، اور وہاں پہ سبیلیں لگانا، یہ سب اسی میں سے نکلا ہے۔ پانچویں قسم کی رسم بد فرماتے ہیں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کہ جانور، پہلے تھا کھیتی کو نامزد کر دینا، یہ فلاں، اب جانور کچھ مخصوص، یہ فلاں بابے کے نام پہ ہیں تو اس میں سے مرد جو ہے وہ استفادہ کر سکتے ہیں، عورتیں نہیں کر سکتی کیونکہ ہم نے یہ فلاں میلے ٹھیلے دربار کے نام پہ نامزد کر رکھے ہیں۔ چھٹی رسم بد یہ ہے جو جانور وہ اپنے معبودوں کی خوشنودی کے لیے نامزد کر دیتے، پھر اس پہ سواری نہ کرتے، کہتے اس سے وہ ناراض ہوتے ہیں، اس کو چھوڑ دو، جہاں اس کا دل کرے کھاتا پیتا رہے۔ آج آپ نے دیکھے پیرا دیا گاوان جتوں مرضی کھاتی پیتی رکھا، یہ جانور ان کے ہیں، ان کو آزادی ہے۔ ہندو کرتے ساتویں رسم بد یہ ہے کہ جانور مخصوص اپنے معبودان باطلہ کے نام پہ کرتے اور ان میں سے اٹھنیوں کا، بکریوں کا، ان گاؤں کا دودھ نہ دوتے، کہتے نہیں بھائی یہ دودھ ہم پہ حرام ہے، اب اگر یہاں سے دودھ نکالتے ہیں تو وہ دودھ جا کے دربار پہ جا کے سبیل لگے گی۔ آج بھی ہوتا ہے 11ویں کے نام پہ تسی ویکھو ہوٹل بند، ہر شے بند، انہیں یاد ہوئے جب ہوٹل تو پیسے نہ لگے پتہ لگتا وہ 11ویں ہے، وہ ایک دودھ کا بہانہ بنا کے ساری قوم پر شرک کو لگا دیا، یہ شیطان کی سازش ہے۔ 8ویں رسم بد یہ ہے جو جانور اپنے معبودان باطلہ پہ کے نام پہ نامزد کرتے، اگر اس میں سے بچہ زندہ پیدا ہوتا پھر اسے ذبح کر کے کھاتے، کہتے یہ صرف مرد کھا سکتے ہیں، یہ اٹھنی ہم نے بابا کے دربار پہ نامزد کی تھی، یہ بکری اب اس میں سے لیلا آ گیا ہے، زندہ ہے، اسے ہم ذبح کر کے مرد کھائیں گے۔ اگر اس میں سے بچہ مردہ پیدا ہوتا، اب کہتے عورتوں تم بھی آ جاؤ، اب مردات کو سکھاؤ، اب ان کو بھی ساتھ شامل کر لیتے۔ اور بعض جانوروں کا، نامی رسم بات، بعض جانوروں کا دودھ مردوں کے لیے حلال کہتے کہ یہ جانوروں میں سے مرد پی سکتے ہیں، عورتیں اس میں سے نہیں پی سکتی، اس سے بابے ناراض ہوتے ہیں، معبودان باطلہ ناراض ہوتے ہیں۔ 10ویں رسم بات یہ ہے کہ یہ جتنے جانور سائبہ، سام، عام وغیرہ، یہ ایک ریوڑ کی شکل میں ہوتے اور ان کے پیچھے اس کو چرانے چگانے کو ثواب سمجھتے، کہتے کہ ہم بہت بڑی ڈیوٹی دے رہے ہیں، اس سے ہمارے معبود خوش ہوں گے،
اور بعد میں کہتے کہ جب یہ خوش ہو جائیں گے تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ یہی مشرکی پٹی ہے۔ آج بھی کتنے ایسے لوگ، 20 ایسے لوگ ہیں، اور آپ سروے کر کے دیکھیں دربار و بازار پہ 20 سال سے 30 سال سے کچھ ایسے کہیں گے ہم بچے تھے یہاں آئے تھے، اب بوڑھے پوتوں دوتوں والے ہو گئے ہیں، ہم یہی ہیں، ان کے لنگر کھا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ تمام رسمیں بات، یہ 10 قسموں سے آج کوئی بھی آپ دیکھیں، کسی دربار و بازار کا چکر لگائیں عبرت حاصل کرنے کے لیے، ڈیٹیل لینے کے لیے، ان 10 نمبروں سے وہ بیر نہیں ہے۔ تو یہ درباروں پہ بچے ذبح ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ ذبح آج یوں ہو رہے ہیں کہ ان کے دماغوں پہ، ذہنوں پہ، سروں پہ ہیلمٹ داخل کر دیے جاتے ہیں، ذہنی مفلوج ہو جاتے ہیں، لٹیں رکھوائی جا رہی ہیں، وہاں پہ چڑھاوے کئی ایسے پڑھے لکھے فیملیاں بھی ایسی ہیں کہ دیکھ یہاں سے پکائی وہاں جا کے کھائیں گے۔ بھائی ہمارا شرک، ہمارا ارادہ نہیں ہے مولانا صاحب، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں ذرا برکت ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دیکھو دربار پہ برکت زیادہ ہے یا اللہ کے گھر میں برکت زیادہ ہے؟ اللہ کا گھر سب سے بڑا اللہ اکبر ہے۔ 5 مرتبہ یہاں سے صدا آ رہی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ سب سے بڑا ہے اور اس کا گھر بھی بڑا ہے۔ برکت لینی تھی تم یہاں جاؤ، اپنے گھروں پہ اللہ کے نام کی سبیل لگا دو، جہاں تم رہ رہے ہو وہیں لگا دو، اللہ کا نام جب آ گیا تو برکت کے لیے وہ کافی ہے۔ تو وہیں، لیکن مشرک الٹ چال کرتا ہے، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بڑی کامل مکمل ہے، شرک کی جراثیم، بدعات کی رسومات، بدعات کا رد کر دیا۔ جہاں مشرکین مکہ اپنے معبودان باطلہ کے نام پہ اونٹ ذبح کرتے تھے تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو منع کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہاں تم نے ذبح نہیں کرنے۔ دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ اب یہ بھی ان کے مسلک کی تائید کر رہے ہیں، جبکہ تمہاری نیت تو اللہ کی رضا ہوگی۔ یعنی اللہ یہ چاہتا ہے میرے بندے وہ عمل کریں جو متشابہ یا مشتبہ نہ ہو مشرکوں اور کافروں کے ساتھ۔ ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے دور سے شک پڑے کہ یار اب یہ بھی ان کی طرف مانوس ہو رہے ہیں۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ شیطان کی جماعت الگ رہے اور رحمان کی جماعت جو ہے وہ الگ رہے۔ تو بہرحال یہ جتنے یہاں مسائل پڑھیں گے نہیں، یہ مشرکین نے خلاصہ کرا، مشرکین نے یہ خود اپنی طرف سے حلال چیزوں کو حرام قرار دے دیا تھا، اور اللہ نے کہا جو میں نے حلال بنائی ہیں ان کو حلال سمجھ کے کھاؤ، اور جو میں نے حرام قرار دے دی ہیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ تو یہاں پہلے ان کا رد ہوگا، بعد میں اللہ چند چیزیں جو حرام ہیں ان کا ذکر کریں گے، پھر آخر میں ایک اور 10 نمبر پڑھیں گے قرآن ہی سے جو بہت بڑے قیمتی ہیں، انشاءاللہ وہاں تک پہنچنے بات چلے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ، اور وہ کہتے ہیں یہ مویشی چند جانور، وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور یہ جو کھیتی ہے مخصوص، حِجْرٌ یہ ممنوع ہے، ان کو چھونا بھی نہیں ہے، جانوروں کو کھیتی کو بھی ہاتھ نہیں لگانے۔ کیوں؟ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ، نہ کھائے کوئی ان کو مگر وہ جسے ہم چاہیں۔ ہم چاہیں سے کیا مراد؟ مجاور کھا سکتا ہے، جو دربار پہ ہر وقت جھاڑو واڑو لگاتا ہے، یہ مشرک کا عقیدہ ہوتا ہے کہ مجاور کھائے گا اور یوں سمجھو پیر صاحب کے پیٹ میں جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جتنے مجاور ہو سن، لولے، لنگڑے، کانے، پلے، حرامی، پتہ نہیں کہاں سے آئے، سارے یہی داستانیں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ اگر ٹائم چونکہ اس دفعہ بہت کم ہے، وہاں یا الناس ضرب مثل فاستمعوا له میں اللہ نے جو مکھی کی مثال دی ہے، بڑی فٹ مثال مکھی کی مجاور سے آتی ہے۔ آپ جس ٹائم اٹھ کے دیکھ لیں 2 بجے 3 بجے جس ٹائم آپ کھلے مکھی اٹھی ہوئی ہوتی پہلے، تو مفسرین اکرام نے فرمایا مجاور جس ٹائم آپ دربار پہ جائیں، صبح سویرے آپ کہیں گے نا میں پہلے ٹائم جا رہا ہوں، وہاں جھاڑو شاڑو لگا رہا ہوگا، سیدھی بیدھی باتیں اور کہیں کی موم بتیاں جلا رہا ہوگا، اگربتیاں وغیرہ، کہ اب کوئی لنگر شنگر کا بہانہ آئے اور کچھ اسی طرح۔ اور مکھی بھی ہر وقت کھاتی رہے گی۔ آپ کسی ٹائم کھانا کھائیں تو جس ٹائم بیٹھیں گے دسترخوان لگائیں گے ساتھ وہ آ جائے گی، یہ نہیں کہ گی آج میں رہی ہوئی میں نہیں اور سے کھا گئے۔ مجاور کو ایک نظرانہ آیا، دوسرا آیا، دن میں 100 بار آیا، کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا لگ رہا ہے، بڑا ایسا۔ یہ ترتیب ہے۔ اور مکھی جو ہوتی ہے یہ بے حیا ہوتی ہے،
یہ نہیں دیکھتی کہ نبی کا چہرہ ہے، امتی کا چہرہ ہے، موید کا چہرہ ہے، مشرک ہے، جہاں دوش پوش اسے زب کہتے بھی اس ہیں، ہٹ ہٹ پھر ہٹ پر ہر کوئی کہتا ہے اسے بگاتا ہے. اسی وجہ سے زبابن کہا کہ ہر کوئی اس سے نفرت کرتا ہے. تو یہ مکھی بے حیا ہوتی ہے، مجاور بھی بے حیا ہوتا ہے. مجاور بھی کیا ہے؟ مجاور بھی بے حیا ہوتا ہے. تو یہ اس کی ساری ترتیب بڑی عجیب و غریب ہے کہ جو وہ بھی ہر وقت کھاتی پیتی رہتی ہے، یہ بھی کھاتا پیتا رہتا ہے. اور قدرت خدا کی ایسی ہے، ہر وقت وہ اپنی ہاتھ اوپر نیچے کرتی رہتی ہے. اور یہ بیچارہ بھی ہر وقت سڑک پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے دے جا سکی، دے جا فلاں کے نام پہ. اس بھی پھر کے کام ہے، اس بیچاری پھر کے کام ہے. چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا لا یطعمها الا من نشاء، نہ کوئی کھائے ان کو مگر وہ جسے ہم چاہیں. یعنی مجاور وغیرہ کھا سکتا ہے. بزعمہم، یہ اپنے خیالات سے یہ ساری کہانیاں وہ بنایا کرتے تھے. وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور چند جانور یہ حرام ہے نہیں ان کی پیٹھ پر سواری کرنا. کیوں؟ یہ اسی بابے اور جنات کی تویا اٹھ اس اوپر آپ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور جو چوپائے کہ نہیں نام لیتے تھے اللہ کا ان پر بوقت زبان. کچھ ایسے بے وقوف بے عہدہ تھے، بعض جانور ذبح کرتے وقت بھی اللہ کا نام نہ لیتے، اپنے معبودوں کا نام لیتے. یعنی حضرت لات، یعنی کہتے لات منات عزیٰ ہبل، اس طرح آج جو کہتے حضرت حسین، حضرت علی، فلاں بزرگ، فلاں پیر وغیرہ وغیرہ. تو یہ مشرک کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ بعض جانور ذبح کرتے وقت یا دودھ دھوتے وقت اللہ کا نام تک نہ لیتے، اس سے ہمارے بزرگ ناراض ہو جاتے ہیں. لا یذکرون اسم اللہ علیہ، کہ نہیں نام لیتے تھے اللہ کا ان کے اوپر ذبح کے وقت. افتراء علیہ، بہتان باندھتے تھے اللہ پر. پوچھا جاتا نام اللہ کا کیوں نہیں لیا؟ نہیں، وہ ہمارے بزرگوں نے منع کیا ہے کہ تم جب ہمارے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے ہو پھر نام ہمارا لیا کرو. یہ اللہ نے اجازت دے رکھی ہے. وہ یہ بڑی کرنیاں بھرنے والے ہیں، کتنے جھوٹے ہیں. سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اللہ جلد سزا دے گا ان کو اس کی جو کچھ وہ کھڑتے ہیں، جو یہ جھوٹیاں کہانیاں مشرک بنا رہے ہیں. بہت جلد سزا ملے گی، یعنی مرتے ہی. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ، اور وہ کہتے ہیں بھی جو کچھ پیٹوں میں ہے ان جانوروں کے، خالصتاً وہ مخصوص ہے لذکورنا، ہمارے مردوں کے لیے. یہ نہیں عرض کر چکا ہوں، ایک جانور اٹھنی، کوئی گائے وغیرہ بکری درباروں میں زار کے نام پہ نامزد کر دی. اب اس میں سے جو بچہ زندہ پیدا ہوتا ذبح کر کے خود کھا جاتے. اگر وہ اس میں سے کوئی مردہ ہوتا تو کہتے ہیں بیویاں بھی کھا سکتی ہیں. خالصۃ لذکورنا، کہتے ہیں یہ مخصوص ہے ہمارے مردوں کے لیے. ومحرم علی ازواجنا، اور حرام ہے ہماری عورتوں پر. وَإِن یَکُن میتۃ، اگر ہوتا وہ بچہ مردہ، یعنی جو پیدا ہونے والا ہے. فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو سب اس میں شریک ہو جاتے، مرد بھی عورتیں بھی. مردار کو کھاون نہیں بنائیں. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، جلد سزا دے گا ان کو اللہ ان کی باتوں کی جو یہ شرک پہ تقریریں کرتے ہیں اور لوگوں کے عقیدے خراب کرتے ہیں. اِنَّهُ حَکِیمٌ عَلِیمٌ، بے شک وہ میرا اللہ بڑی حکمت والا ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ، یقیناً خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو. کتنے منحوس تھے کہ اپنے بیٹوں تک کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دیتے. صفحاً، نادانی سے، بغیر علم، کوئی ان کے پاس شرعی دلیل نہ تھی. وحرموا ما رزقهم اللہ، اور حرام ٹھہرا لیا تھا اس رزق کو جو ان کو اللہ نے دیا تھا. افتراء علی اللہ، جھوٹ باندھ کر اللہ پر. نعوذ باللہ، کہتے یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم نے اس کو حرام قرار دے دیا. قد ضلوا، بے شک گمراہ ہو گئے وہ سیدھے راستے سے. وما کانوا مہتدین، اور ہرگز نہ تھے وہ ہدایت پانے والے. اب کچھ کھیتیوں کا ذکر اب آئے گا، جن جانوروں کی بات پھر آگے چھیڑتے ہیں.
وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، اللہ تو وہ لجپال ہے جس نے پیدا فرمائے جنات باغات معروشات چھتریوں والے، وغیر معروشات اور کچھ بغیر چھتریوں کے، جیسے تربوزے وغیرہ۔ چھتریوں والے کی مثال کوئی بتا سکتا ہے کیسے؟ زندہ باد، کیا بات ہے۔ والنخل، آگے خاص طور پہ کہا، میرے خیال آگے استفادہ کر چکا۔ والنخل، اور کھجور کے درخت کو خاص طور پہ دیکھو۔ والزرع مختلفا اکلہ، اور کھیتی کے مختلف ہیں ان کے پھل۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کھیتیوں میں سے ہم نے طرح طرح کے پھل بنائے ہیں۔ تو ایک بندہ ایک دن گیا نا باغ میں، کہتا یار عجیب داستان ہے، اتنے بڑے بڑے آم کے درخت، چھوٹے چھوٹے آم، نیچے دیکھا تربوزے اتنے بڑے بڑے پہلے لگی ہوئی ہیں۔ مولا کبھی ایسا ہوتا ہے یہ تربوزے اوپر آم نیچے، کتنا مزہ آتا، کتنا خوبصورت لگتے۔ بیچارہ بھائی سو گیا آم کے نیچے، تو یوں ہی طوطے نے اوپر سے کسی جانور پرندے نے جا کے کلک کی، سیدھا آم سر میں آتے لگا۔ وہ کہتا اللہ اکبر، شکر اللہ سا، یہاں تربوز ہوتے نا کی تصویر ہی لگا ہوا ہے۔ اللہ کے اپنے فیصلے خوبصورت ہیں، لوگ جیسے کرتا ہے، اس کی نعمتیں جب بھی نظر آئیں تو فوراً اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ یہی سمجھدار عقلمند لوگوں کی نشانی ہے۔ اس کا ہر کام حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ کوشش انسان کے ذمہ ہے، باقی کام میرا بھائی اللہ ہی کرتا ہے، اسی کی طرف ہم سب کو متوجہ رہنا چاہیے۔ اللہ سب کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے۔ فرمایا والنخل والزرع مختلفا، اور کھجور کے درخت اور مختلف قسم کی کھیتی، ان کے پھل، دیکھتے نہیں ہو طرح طرح کے پھل، کیسے کوئی مثال کو دو۔ والزیتون، اور زیتون کا پھل دیکھو۔ والرمان، اور انار، متشابہا وغیر متشابہ، کچھ ایسے جو شکل و صورت میں ملتے جلتے ہیں، اور وغیر متشابہ، اور نہیں ملتے مزے اور ذائقے میں۔ ہر ایک کا ذائقہ الگ الگ ہے، آم کا الگ، امرود کا الگ، کیلا الگ، مالٹے الگ، ہر جو پھل ہے اس میں ذائقے الگ بھرے ہیں۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ ان پھلوں میں سے جب وہ پھل لے کے آئیں درخت۔ وآتوا حقہ، اور ادا کرو اس کا حق، یوم حصادہ، اس دن تم کاٹنے لگو اپنی کھیتی کو۔ یہ حق ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک نیا مسئلہ ہے کہ بھائی پھل کھاؤ، کھیتیوں میں سے کھاؤ، اناج ہے بہت سارا، اس کا حق ادا کرو۔ حق ادا کرنے کا مطلب ہے اللہ کے نام کا حصہ ضرور نکالو۔ آپ مثلا باغ میں سے اپنی کھیتی اٹھا رہے ہیں، پھل توڑ رہے ہیں، فصل اٹھائی ہے، تو اس میں سے اللہ کے نام کا حصہ نکالو۔ جو غربا ہیں آپ کے قریب، آپ خوشی سے ان کے ساتھ تعاون کرو۔ علماء مفسرین کرام نے کچھ باتیں لکھی ہیں جو مجھے بڑی پسند ہے، خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ کسی پہ ایسا حکم نہیں دیتا جس پہ بوجھ محسوس ہو۔ شرعی مسئلہ یہ ہے، اگر آپ کو خزانہ مل گیا ہے، آپ کی زمین سے، آپ کے گھر سے سونے کی کوئی چیز نکل آئی، کان نکلی، چاندی کا، اس طرح کوئی خزانہ ایسا نکل آیا جو بہت بڑا قیمتی ہے، جس پہ محنت مشقت کم ہے اور آپ کو پیسہ وہاں سے زیادہ مل رہا ہے، تو شرعی حکم یہ ہے ایسے موقع پہ 5واں حصہ اللہ کے نام کا نکالو۔ یہ تو ایسا نہیں، مثلا وہاں سے آپ کی زمین میں سے پیٹرول نکل آیا، کوئی قیمتی چیز نکل آئی، سونے کی دھات نکل آئی، چاندی کی نکل آئی، تو بہت ساری اللہ کی رحمت آپ پہ آ گئی۔ اب اس میں محنت مزدوری خرچہ تھوڑا ہے، پرافٹ کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ تو اس میں وہاں شرعی حکم کیا ہے کہ کتنا حصہ نکالنا ہے؟ نہیں، 5واں حصہ نکالنا ہے۔ اب 5واں حصہ 100 میں سے کتنا بنے گا؟ اچھا جی، اب یہ ہے کہ اس میں سے آپ نے 5واں حصہ نکالنا ہے، اور اگر مال جو ہے، فصل آپ جو ہے اٹھا رہے ہیں اور وہ بارانی فصل ہے، وہ کون سی ہے؟ بارانی فصل۔ بارانی جانتے ہیں یعنی ایسی زمین جس میں پانی لگانا نہیں پڑتا بلکہ بارش کے ذریعے وہاں کیا ہوتا ہے، خود بخود فصل ہو جاتی ہے، وہاں کوئی خرچہ نہیں ہے، بیج ڈال دیے
اور اس میں سے فصل خود بخود اگائی. اب اس میں شرعی حکم کیا ہے جی؟ تو شریعت کہتی ہے پہلے تھا 5واں حصہ، اب اس کا آدھا کر لو، یعنی 10واں حصہ ہو گیا. اب اس میں اور آسانی ہو گئی کہ 10 روپے تمہیں دینے پڑے گی 100 میں سے. اب آگے چلیں، ایسی زمین جس میں تمہیں پانی خود لگانا پڑتا ہے، میری ہے یا آپ نے میٹر لگا رکھا ہے، تو اس میں سے اب 10 میں کبھی آگے چلو تو وہ کتنا بنے گا؟ 20واں حصہ. 20واں حصہ جا کے بنے گا تو کتنے بنے گے 20 میں؟ 5 روپے سے دعویٰ. اب اس طرح آگے چلے، سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو ترتیب؟ یعنی خزانہ مل گیا ہے، بہت بڑا چشمہ کو جاری ہو گیا ہے، کنواں تیل کا نکلا ہے، وہاں 5 یعنی 5واں حصہ 100 میں سے 20 روپے اللہ کے نام کے. اگر آپ کی زمین ایسی ہے وہاں بارانی بارش ہوتی ہے، آپ کو پانی نہیں لگانا پڑتا، فصل بے بہا ہو رہی ہے، فائدہ ہو رہا ہے، اب اس میں سے آپ نے 10واں حصہ نکالنا ہے. اگر وہ زمین جس میں آپ پانی خود لگاتے ہیں، خرچہ خود اٹھاتے ہیں، اس میں سے کتنا حصہ ہو گیا؟ 20واں حصہ. اب اس سے آگے چلیں گے، 20واں حصہ جا کے بنا 5 روپے. اب اس میں آگے چلیں، یعنی آپ کے پاس زیور ہے، پیسے ہیں، مال تجارت ہے. اب اس سے آگے چلیں گے تو 40واں حصہ یعنی 2.5% آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ 100 میں سے 2.5 روپے اللہ کے نام. کتنی بڑی آسانی اس نے پیدا کی کہ جتنی بندہ مشکل کا سامنا کرتا ہے اتنی وہ آگے سے کہتا ہے کہ تھوڑا میرے راستے پہ نکال، زیادہ اپنے لیے رکھ لے. اگر آسانی سے رزق حلال بہت سارا مل رہا ہے پھر کہتا ہے اس میں بہت سارا حق ہے پورا کا آپ اس کو میرے راستے میں نکالیں. 52.5 تولے جو چاندی ہے، اگر اس سے کم پیسے ہوں تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اگر نکالے گا تو برکت ہوئے گی. اگر اس میں 52.5 تولے چاندی کا ریٹ بتائیں گے مجھے کتنا بنتا ہے نوید بھائی؟ 52.5 تولے چاندی اس کا کتنا ٹوٹل بنتا ہے آج کے دور میں؟ اور اسی طرح بکریوں کا ریوڑ ہے ہمارے صاحب 40 بکریاں ہیں، ان سے کم اگر ہیں تو زکوٰۃ ان میں نہیں ہے. اور اسی طرح 5 اونٹوں سے کم اونٹ ہیں تو ان میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے، ورنہ ان میں سے ایک بکری یا ایک اونٹ کا بچہ اللہ کے راستے میں دینا پڑے گا. آج کے دور میں چاندی کے ساتھ ذرا بتائیں نا کتنا بنتا ہے 52.5 تولے؟ اس کو مجھے بتاتے پھر میں عرض کر دیتا. اگر ایک بندے کے پاس سونا ہے 8 تولے سونا ہے، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے. سونا بھی ہے چاندی بھی ہے، 55,000 تقریباً 55-60 احتیاطاً 60 تک، یعنی 60,000 کا بندہ مالک ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. اور زکوٰۃ لاکھ میں کتنی ہوتی ہے؟ 2500 روپے. کتنا کی 2.5% کتنا بڑھے گا؟ 2500. تو یہ بندے کے پاس 100 روپے بھی ہے اگر فرض نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی عطا ہے، وہ یہ بھی نہ دیتا تو میں کہاں سے لاتا؟ میرا حق ہے کہ میں سال کے بعد 2.5 روپے اللہ کے راستے میں نکالوں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، مثلا آپ زکوٰۃ ایک ماہ متعین کر لیتے ہیں، میں نے ربیع الاول میں نکالنی ہے یا میں نے رمضان شریف میں نکالنی ہے، تو سال کے بعد آپ دیکھیں گے، آج یعنی آپ نے نکالی نا زکوٰۃ، اگلے سال ان دنوں میں دیکھیں گے کہ درمیان میں پیسہ بڑھا یا کم ہوا، اس سے شریعت بحث نہیں کرے گی. جو اگلے سال کے بعد پھر انہی ڈیٹوں میں جتنا پیسہ آپ کے پاس مالک ہوں گے، آپ چاہے وہ تجارت میں ہے، آپ کی پاس اس میں نقدی پیسہ موجود ہے، زیور ہے، اس میں سے سارا ٹوٹل لگا کے چاندی کی ترتیب سے، اگر سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے پھر سارا کنورٹ چاندی پہ کر لیں گے، پیسے دوسری پہ کنورٹ کر کے سب اسی ڈیٹیل سے آپ زکوٰۃ نکالیں گے جی. ساری اماؤنٹ مکمل بنا کے نا جی اس کی زکوٰۃ نکالیں. اگرچہ یہ کام مشکل ہے، زکوٰۃ نکالنا صحیح مشکل لگتا ہے، یار یہ میں کیسے نکالوں، لیکن شریعت کہتی ہے اس کے پیچھے اتنی برکتیں ہیں کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا. جو بندہ زکوٰۃ نہیں نکالتا اس کا پیسہ اس سے زیادہ دوائیوں پہ لگ جائے گا، بیماریوں پہ، حادثات پہ، پریشانیوں پہ. جو خوشی سے اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ اس کا ایسا نقصان نہیں کریں گے جس سے وہ پریشان ہوگا، یار یہ تو میرا بہت زیادہ نقصان ہو گیا. تھوڑی بہت تکلیف بطور آزمائش یا محبت بڑھانے کے لیے ہو جاتی ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کو زکوٰۃ دینے والے کا کوئی ایسا نقصان ہو جس سے وہ پریشان نظر آئے اور دل اس کا اداس ہو جائے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، ادا کرو اس کا حق جس دن تم کھیتی کاٹ رہے ہو، یعنی اللہ کے نام کا حصہ نکالو. اور اصل حق ہے بھی یہ کہ اللہ ہی کے نام پہ نکالا جائے، یہ نہیں ہے کہ یہ دربار مزار کو تو شریعت نے حرام قرار دے دیا.
ولا تسرفو اور فضول خرچی نہ کرو، یعنی کہیں بھی خلاف شریعت کام پہ خرچ نہ کرو. انہو لا یحب المسرفین، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا بے جا خرچ کرنے والوں کو. اب پھر جانوروں کی بات چھیڑی. اچھا جی آپ مجھے یہ بتاؤ کون سے جانور اللہ نے تمہیں الگ بتایا یہ حلال ہے یہ حرام ہے؟ ہمیں تھوڑا سا ترتیب سے سمجھاؤ نا جی. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرْشًا، اور مویشیوں میں سے اونچے قد والے، وفرشا کچھ چھوٹے قد والے. یہ بھی ایک نعمت کا ذکر کیا گیا درمیان میں کہ ہم نے کچھ جانور ایسے بنایا جو اونچے ہیں، وزن اٹھانے میں آسانی ہو، جیسے اونٹ ہو گیا، خچر ہو گیا، اور اسی طرح گھوڑا وغیرہ. یہ وزن چلانے میں لے جانے میں بہت بڑا یعنی مفید ثابت ہوتے ہیں. وَفَرْشًا، اور کچھ جانور ایسے ہیں جو چھوٹے قد والے ہیں جیسے بھیڑ بکری وغیرہ. کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کھاؤ وہ چیزیں یعنی حلال جانوروں میں سے جو اللہ نے تم کو دی ہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور نہ پیروی کرو شیطان کے نقش قدم کی، یعنی جو اللہ نے حلال قرار دی ہیں ان کو اپنی طرف سے حرام قرار نہ دو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے شیطان. ثمانیۃ ازواج، پیدا کیے 8 قسم کے جانور جوڑے جوڑے، ٹوٹل 8 قسم پہ مشتمل ہیں یہ جانور. من الضأن اثنین، بھیڑوں میں سے یعنی نر مادہ. ومن الماعز اثنین، اور بکریوں میں سے نر مادہ. قل الذکرین حرم ام الانثیین، پوچھ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الذکرین، کیا دونوں نر حرام کیے، یعنی بکریوں کا نر اور بھیڑوں کا نر، کیا دونوں یہ حرام کیے؟ ام الانثیین، یا ان میں سے دونوں مادائیں یہ حرام کی. ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ جس پر مشتمل ہیں بچہ دانیاں دونوں ماداؤں کی وہ حرام کی. نبئونی بعلم، خبر دو مجھے اس کے متعلق. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. اللہ اکبر. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، ہم پڑھ رہے ہیں 144 نمبر آیت ہے سورۃ الانعام 8واں پارہ ہے. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور اونٹوں میں سے 2 یعنی نر اور مادہ. وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے میں سے 2 یعنی اس کا بھی نر اور مادہ. قُلْ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ، پوچھ میرا معبود صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ دونوں نر حرام ہیں یا دونوں مادائیں حرام ہیں. ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ جس پر مشتمل ہیں رحم و بچہ دانیاں دونوں ماداؤں کی. ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے اذ وصاکم اللہ بہذا، کہ تاکیدی حکم دیا اللہ نے تم کو ان کے متعلق. مجھے بتاؤ میں نبی ہوں، مجھ پہ قرآن آ رہا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے یہ جانور حلال قرار دے دیے ہیں، تم کہتے ہو یہ حرام ہے. کہاں کوئی الگ تمہاری میٹنگ ہوئی ہے، کوئی الگ وحی ہے تم پر؟ مجھے بھی تو بتاؤ نا. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، پھر کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا. ليضل الناس، یہ کہ گمراہ کرے وہ لوگوں کو بغیر علم، بغیر شرعی دلیل کے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ نہیں رہنمائی کرتا ظالم و مشرک لوگوں کی. ایسا اس کا خلاصہ میں عرض کر چکا ہوں، پیچھے آپ کے لیے 1 منٹ کا سہارا لے رہا ہوں. یہ جتنی پیچھے ہم نے پڑھی ہیں باتیں، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ نے چند جانور جو حلال تھے ان کو معبودان باطلہ کی خوشنودی کے لیے حرام قرار دے رکھا تھا. کبھی کہتے اس کا یعنی دودھ دونا ٹھیک نہیں، اس پہ سواری کرنا ٹھیک نہیں. یہ جو ہم نے بھیڑ بکری گائیں یہ بزرگوں کے نام پہ دی ہے، اس میں سے اگر بچہ زندہ پیدا ہو گیا تو ذبح کر کے مرد کھا سکتے ہیں، اگر مردہ پیدا ہوتا تو کہتے ہیں عورتیں بھی کھا سکتے ہیں. اس کا خلاصہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ وہ جانور جو اللہ نے حلال بنائے ہیں کسی کے کہنے سے وہ حرام نہیں ہوں گے. جو جانور اللہ نے حرام قرار دے دیے ہیں اب کسی کے کہنے سے وہ حلال نہیں ہوں گے.
گے. تو یہ اس کا خلاصہ کلام ہے. اب اس کے درمیان میں ہم نے پڑھا کہ جو کھیتیاں میں نے تمہیں دی ہیں اس میں سے کاٹتے ہوئے اللہ کا نام کا حصہ نکالو, اور اس کی تھوڑی سی میں نے پھر تفصیل عرض کی ہے. چلیں جی بسم اللہ. اب فرمایا کہ جو تم نے حلال کو حرام کیا ہے وہ حرام نہیں. آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کون سے جانور حرام ہیں. تو یہاں کوئی لسٹ حرام جانوروں کی نہیں پیش کی جا رہی. ایسے جانور جو اللہ نے حرام قرار دے دیے تھے اور مشرک اس کو کھاتے تھے حلال سمجھ کے, ان کی فی الوقت یہاں حرمت بیان کی جا رہی ہے. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا, کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں پاتا میں اس میں سے جو وحی کی گئی میری طرف محرمًا حرام, عَلَىٰ طَعَامٍ يَطْعَمُهُ, کسی کھانے والے پر جو اس کو کھائے. کوئی چیز حرام نہیں ہے. اور سنو پھر حرام, الا مگر ان یکون میتتن, مگر وہ جانور مردہ تھا تو وہ حلال, لیکن بغیر ذبح کے مر گیا تو اب کیا ہو جائے گا جی, وہ حرام ہو گیا ہے. او دم مسفوحا, یا اکثر ہم پڑھتے ہیں دم حرمت علیکم المیتۃ والدم, پیچھے پڑھا تھا دم کا ذکر اکثر آتا ہے. اس مقام پہ آ کے اللہ نے اس دم کو, خون کو وضاحتاً بیان کیا ہے کہ میری مراد خون سے دم مسفوحا, وہ خون جو ذبح کے وقت رگوں سے کیا ہوتا ہے جی, نکلتا ہے, بہتا ہے. تو یہ مراد ہے, اس کی وضاحت خود یہاں فرمائی ہے. فرمایا او دم مسفوحا, یہ کیوں؟ مشرک جو تھے وہ مردار بھی کھا جاتے اور جو رگوں سے نکلنے والا خون ہوتا اسے بھی پکا کے کھاتے. فرمایا وہ بھی تم پہ کیا ہے حرام ہے. او لحم خنزیر, اور خنزیر کا گوشت بھی حرام. یہ نجس العین ہے, ہڈیاں چمڑا سب حرام, لیکن چونکہ کھایا گوشت جاتا ہے تو بات اسی کے مطابق فرما دی. فَإِنَّهُ رِجْسٌ, بے شک یہ تینوں چیزیں ناپاک اور حرام ہیں. او فسقن, اور بالکل حرام. وَإِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ, یہ چیز بھی حرام ہے ان تینوں سے بڑھ کر. ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ نامزد کی جائے. وہ ہلال سے ہے. ہلال چاند کو کہتے ہیں. ہلال کسے کہتے ہیں؟ کہتے نہیں ہلال کمیٹی پاپے وہ بھائی ہوتا ہے 12 نمبر دیا رکھائی بیٹھے, جنہوں نے بھیڑ نظر نہیں آتی وہ 95 دے بیٹھے ہوتے. آدھے چلو جی اگلی میری پٹھانا دیکھ لے, سانو نظر نہیں آتا. یہ جو فرمایا نا اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ, اصل یہ مولانا حسین علی کی تحقیق کی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. اُحِلَّ یہ ہلال سے ہے. ہلال چاند کو کہتے ہیں. پہلے دور میں جب چاند کا دیکھنے کا وقت آتا مرد و عورت چھتوں پہ چڑھ جاتے, اور جب سارے بندے دیکھتے چاند, پھر جب ہوتا نا تو چاند نظر آیا, ہلال ہلال, تو کہتے ادھر چاند نظر آ گیا, چاند نظر آ گیا. ہر وہ جملہ جو کسی کی خوشنودی پہ بولا جاتا ہے اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی پہ بولا جانے والا جملہ بھی حرام ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ جانور تو پوجا, بکرا تو پوجا, غیر اللہ کے نام پہ سبیل تو پوجا. اگر میں نعرہ یہ لگاؤں نعوذ باللہ یا علی مدد کہ حضرت مجھے سن رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں, تو یہ جملہ بھی کیا بن جائے گا, یہ حرام بن جائے گا. اگر غیبانہ پکار کرنی ہے تو وہ اللہ کی کریں گے, کیونکہ وہ سننے والا ہے اور وہ اپنے بندوں پہ خوش ہوا کرتا ہے. فرمایا اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ, کہ ہر وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا جائے, یا وہ جملہ جو کسی اور کی خوشنودی اور رضا کے لیے بولا جائے, اسے نفع نقصان کا مالک سمجھ کر. فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ, پھر جو کوئی مجبور ہو جائے, یعنی جنگل میں پھنس گیا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے جو پیچھے بھی ذکر ہوئی ہے ان کے علاوہ, تو کیا کرے. فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ, مجبور ہو گیا ہے لیکن نافرمانی کرنے والا نہیں ہے. ولا آدن, اور حد شریعت سے گزرنے والا نہیں ہے. ایک آدھ لقمہ کھا لے جان بچانے کے لیے, وہاں پیٹ نہ بھرنا شروع ہو جائے تو میں اللہ رخصت دیتا ہوں, تو جان بچانا چاہے تو اجازت ہے. اگر جان دے دے گا یہ عظیمت ہے تو یہ شہادت دوں گا. فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, بے شک تیرا رب بڑا معاف کرنے والا ہے, نہایت رحم کرنے والا ہے.
وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ. چھٹے پارے میں پڑھا تھا کہ یہودیوں پہ چند اللہ نے چیزیں حلال ہونے کے باوجود حرام کر دی تھی بطور آزمائش کہ یہ گڑبڑ کرتے ہیں، اب یہ چیزیں تو پہ حرام ہے، تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ 8ویں پارے میں پڑھیں گے، وہ یہ ہیں وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہیں، حرمنا حرام کیا ہم نے بطور آزمائش کل ذی ظفر ہر ناخن والا جانور، وَمِنَ الْبَقَرِ یہ ناخن والے جانور سے مراد یہ نہیں جیسے اونٹ، شتر، مرغ، بطخ، مرغابی وغیرہ، یعنی جس کا پنجہ اور کھر جو ہے وہ پھٹا ہوا نہ ہو، جس کا پنجہ اور کھر جو ہوتے ہیں اس میں پھٹا ہوا، یہ اونٹ کا اکٹھا ہوتا ہے نا، اکٹھا پنجہ اس کو ہوتا ہے، الگ الگ نہیں ہوتا. اسی طرح شتر مرغ ہو گیا اور بطخ وغیرہ، مرغابی، یہ بطور آزمائش یہودیوں پہ اللہ نے حرام کرا دے. اور وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ اور گائیں بھی اور بکری بھی، ساری بکری نہ گائیں ساری، آگے سنیں حرمنا علیہم حرام کی ہم نے ان پر شحومہما ان دونوں کی چربی، یعنی بکریوں کی چربی بھی ان پہ حرام تھی اور گائیں کی چربی بھی کیا تھی؟ حرام. اللہ ما حملت ظہورہما سوائے اس کی جو لگی ہو ان کی پیٹھوں کے ساتھ، اول حوایا یا انتڑیوں پر، او مختلط بعظمٍ یا وہ جو ملی ہوئی ہے ہڈی کے ساتھ، ذالک جزیناہم ببغیہم یہ سزا دی تھی ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی وجہ سے. ہاں کبھی کبھی ہم سزا ایسے بھی دیتے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم ہی اپنی بات میں سچی ہیں. یہودی اگر اس کے خلاف کریں تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں. فَإِن كَذَّبُوكَ پھر اگر وہ جھٹلائیں تجھے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فَقُلْ رَبُّكُمْ تو کہہ دیجئے تمہارا رب ذو رحمتوں واسعہ وہ وسیع رحمت والا ہے، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ نہیں ٹلے گا اس کا عذاب عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ مجرم لوگوں سے. ابھی تو جھوٹ موٹ بول کے جان چھڑا لیں گے لیکن میرے عذاب سے کیسے بچ پائیں گے. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ان قریب کہیں گے وہ جنہوں نے شرک کیا تھا، کیا کہیں گے؟ لَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر چاہتا اللہ، مَا أَشْرَكْنَا تو ہم شرک نہ کرتے. واؤ بے شرمو کہتے تھے اگر اللہ چاہتا تو ہم مشرک نہ ہوتے. نہیں تو اللہ ہمیں کیوں نہیں پکڑتا؟ ہم شرک جو کر رہے ہیں ہمیں کیوں نہیں پکڑتا؟ اللہ نے فرمایا شرم کرو شرم. بڑوں کو دیکھے قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط وغیرہ، وہ جب نافرمانیوں پہ آئے تھے میں نے ان کو مہلت دی تھی. یہ میری عادت ہے، میرا طریقہ ہے، میں فوراً نہیں پکڑتا، میں مہلت دیتا ہوں کہ یہ توبہ کر لیں. لیکن سنو مکے والوں اس طرح کی بات نہ کہو کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. پہلی قوموں کو دیکھ لو جب وہ شرک پہ اتر آئے، ظلم پہ اتر آئے، ہم نے پہلے وارننگ دی پھر بھی نہ مانے، پھر ہم نے ان کی کیا کر دی؟ داستانیں ختم کر دی. اس وجہ سے میں جبر نہیں کرتا. فَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ میں نے دونوں راستے الگ الگ بتا دیے ہیں، جنت والا بھی اور جہنم والا بھی. جہنم والے راستے پہ شیطان محنت کر رہا ہے اور جنت والے راستے پہ میں نبیوں کو بھیجتا ہوں، کتابیں بھیجتا ہوں، ان کے نئے مبلغ بنا کے بھیجتا ہوں تاکہ توحید کا ترانہ سنائیں. تو لہٰذا اختیار سب کو دے رکھا ہے. اب جس کا جو چاہے جی وہ کرتا رہے، چاہے شرک کو پسند کرے لیکن سنے اس کا انجام جہنم ہے، توحید کو پسند کرے تو اس کو میں اللہ جنت عطا کروں گا. لو شاء اللہ ما شرکنا کہتے ہیں کہ اگر چاہتا اللہ تو ہم شرک نہ کرتے. ولا آباؤنا نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے. ولا حرمنا من شیء نہ حرام کرتے ہم کوئی چیز. یعنی خود مان رہے ہیں کہ یہ سب ہماری بنائی ہوئی کہانی ہے. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. ابھی یہ نہ کہو کہ ہمیں پکڑتا کیوں نہیں ہے، پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح میری باتوں کو چیلنج کیا تھا. پھر کیا ہوا؟ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا یہاں تک چکھ لیا انہوں نے ہمارا عذاب. یعنی جب ہم نے پکڑا تو پھر ان کو کوئی بچانے والا نہ تھا. قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ
کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہارے پاس کچھ علم ہے فتخرجوہ لنا پیش کرو ہمارے سامنے شرک پر. او مشرکوں رب کہہ رہا ہے اور اس کا رسول ترجمانی کر رہا ہے کوئی شرک پہ دلیل ہے تو لاؤ. ان تتبعون الا الظن نہیں پیروی کرتے عقیدے میں مگر گمان کی. فلاں بابے نے یہ کہا فلاں خواب میں یہ آیا فلاں بزرگ نے قبر سے اپنی ٹانگ نکال لی کوئی کہتا ہے کسی نے ہاتھ نکال لیا. یہ سب کہانی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ نہیں ہو تم بعض اٹکل سے کام لینے والے. مشرک کا سارا عقیدہ ہی تخیلات پہ بھرا ہوا ہے. اب سنو بھائی قل اعلان کر میرا محبوب فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ اللہ ہی کی دلیل سب پہ غالب ہے پہنچی ہوئی ہے وہ سب پہ غالب ہے قرآن والے دلیل. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ پھر اگر وہ چاہتا تو ہدایت دے دیتا تم سب کو. ایسی جگہ پہ عبارت معذوف ہوتی ہے وَلَٰكِن لِنَبْلُوَكُمْ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. وہ کیا کرنا چاہتا ہے آزمانا چاہتا ہے کون مانتا ہے کون نہیں مانتا. فرمایا قل هلم شهداءكم الذين کہہ دیجئے کہ لے آؤ اپنے گواہ الذين يشهدون جو باقاعدہ گواہی دیں کس بات کی ان اللہ حرم هذا اللہ نے حرام کیا ان مذکورہ چیزوں کو جو پیچھے پڑھ کے آئے ہیں. فَإِن شَهِدُوا اگر وہ گواہی جھوٹی دے بھی دیں مومنو فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ تو مشرکوں کی گواہی پہ یقین نہ کرنا. جو اللہ پہ اتنا بڑا بہتان لگا رہا ہے شرک کر کے وہ تمہارے ساتھ کیسے سچ بولے گا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اور نہ اتباع کرنا ان کی خواہشات کی جنہوں نے جھٹلایا بِآيَاتِنَا ہماری توحید والی آیتوں کو. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور وہ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اور وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے ہیں شریک کرتے ہیں. آؤ جی ہم تمہیں خصوصی طور پہ ایسی چیزیں بتائیں جن کے ماننے سے تمہیں جنت ملے گی. یہ 10 نمبر ہیں پورے قرآن میں بھی انوکھا انداز ہے. اس طرح کا انداز کہیں بھی اللہ نے پورے قرآن میں بیان نہیں کیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر درر منصور والے بزرگ کہتے ہیں جو بھی ہم آیتیں پڑھنے والے ہیں قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم تو فرماتے ہیں تورات شریف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سب سے پہلے یہ 10 نمبر اللہ نے حضرت موسیٰ پہ نازل کیے تھے. اتنی بڑی اہمیت کی عامل ہے. اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں تفسیر بحر محیط والا نقل کرتا ہے بزرگ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں سب کو اللہ نے یہ 10 نمبر عطا کیے. اتنی بڑی اہمیت کی عامل ہے. یہ ہر نبی کو اللہ نے یہ باتیں سکھائی ہیں کہ اپنی اپنی قوم کو سمجھاؤ ہے. یہ بڑی ضروری ہے. گویا کہ اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ اللہ نے ان آیات میں جمع فرما دیا. کمال کا لجپال ہے. ٹوٹل غالباً 3 آیتیں ہیں اور پورا سارا بند کر دیا عنوانوں کو. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تعالوا آؤ. یہ تعال الہی آپ میرا بھائی میری طرف آ. یہ اس طرح بولا جاتا ہے جب بندہ اونچی جگہ پہ کھڑا ہے کہیں تو ساتھی نیچے کوئی وہ تلاش کر رہا ہے یا وہ کدھر گیا ہے اوپر سے بندہ کہتا ہے یا اخی تعال ادھر آ میری طرف آ میں تو ادھر کھڑا ہوں میری بات سن. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا میرا نبی تو اعلان کر. یہ یوں سمجھیں کہ آپ ممبر پہ موجود ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بلا کے جنت کا راستہ بتا رہے ہیں. یہ جنت والا راستہ ہے. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم کہہ دیجئے جی آؤ میں سناؤں جو حرام کیا تم پر تمہارے رب نے علیکم تم پر. اپنی طرف سے حرام حلال کرنا نکالو. اگر تمہیں شوق ہے کہ ہمیں پتہ چلے کیا حلال کیا حرام آؤ میں اپنا دلال تمہیں بتاؤں گی. ایک بات سب کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم
کیا کیا چیزیں حرام ہیں، یہ 10 نمبر ہیں گنتے جانا۔ اللہ تشرکو بھی شیئا، نہ شریک ٹھہراؤ اللہ کی ذات و صفات میں کسی نبی ولی کو۔ شرک کا رد ہر دور میں کیا گیا ہے، یہ ایسا اجماعی مسئلہ ہے۔ کتنا مشرک بے شرم ہے، کہتا ہے نہیں یہ شرک کرتے ہیں، دل آزاری ہوتی ہے، بے ایمانو تمہارے دل پھٹ جائیں، ہم توحید کے ترانے سناتے رہیں گے انشاءاللہ، اور شرک کی دھجیاں بکھیریں گے، تم جل مرو بے شک مرو، یہ رب کی عزت پہ حملہ ہے، یا تو ہماری روح نکل جائے تو الگ بات ہے، ورنہ روح اندر رہے اور زبان ساتھ دیتی رہے تو ہم توحید کے ترانے سناتے رہیں گے۔ یہ اتنا اجماعی مسئلہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آقا تک ہر نبی کو اللہ نے یہ پہلے بتایا ہے، ان کو کہو جنت جانا ہے تو شرک سے بائیکاٹ کرنا پڑے گا۔ اللہ تشرکو بھی شیئا، نہ شریک ٹھہراؤ تم اللہ کی ذات و صفات کمالات کو شیئاً ذرہ برابر، ایک دن کے برابر نہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ احسان، عدل اور احسان میں فرق ہے۔ عدل برابری کو کہتے ہیں، ان اللہ یأمرکم بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ عدل کا مطلب ترازو برابر سرابر، بھائی بھائی عدل کرے، بہن بہن آپس میں عدل کرے، تمام رشتوں میں عدل کا حکم ہے۔ لیکن جب والدین کی بات آئی تو عنوان کا رخ پھیر دیا، فرمایا نہیں یہاں عدل نہیں، یہاں عدل میں پڑے گا تو پریشانی کی طرف جائے گا، یہاں احسان کر تو اسے جتنا ہو سکتا ہے۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ بڑھا چڑھا کے پیش کرنا۔ ایک بندے نے 100 روپیہ دیا ہے، آپ نے رکھ دیا ہے، کبھی اللہ نے آپ کو توفیق دیا، آپ سے 500 دے دیا، 1000 دے دیا، 200 دے دیا، اللہ کی رضا کے لیے دیا، یہ بڑھا چڑھا کے عمل کرنا اور نیت اللہ کی رضا مقصود ہو، اس کو احسان کہتے ہیں۔ اصل فرق تھوڑا سا نیت کا ہے۔ اگر آپ سروے کریں دیکھیں، مثلا بچہ چھوٹا ہے، ماں باپ نے بڑی محنت کی، دن رات محنت مزدوری ڈیوٹی، اپنی نیندیں قربان کر دی، ماں چولہے پہ جلتی ہے، باپ اپنا سورج کی گرمی میں جلتا ہے، تب جا کے ایک گھرانہ جا کے جوان ہوتا ہے، پرورش پاتا ہے، پھر وہ اپنی خوشیاں ختم کر دیتے ہیں، مکان بن رہے ہیں جی، بچوں کی شادی کرنی ہے، اب اس کی فکر، پہلے ان کی تعلیمات کی فکر، پھر اس کے بعد شادیوں کی فکر، بس اسی فکر ذکر میں ان کی جوانی ختم۔ اب وہ شادی شدہ ہو گئے، اب آگے بچوں والے ہو گئے، اب یہ پوتے دوتوں کو کھلا رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، بس ٹائم اسی میں پاس ہو رہا ہے۔ انسان کی زندگی محدود سی ہے، اگر اس کو بندہ بیٹھ کے کبھی غور کرے تو مختصر چیز کہانی ہے، بس ادھر سے آیا ادھر سے گیا ختم۔ تو اس کے اندر اپنے اللہ کو راضی بھی کرنا ہے تاکہ دنیا کا نظام بھی چلتا رہے اور بندے کا گزارا بھی چلتا رہے۔ تو یہ سب چیزیں آزمائش ہیں، بال بھی اولاد بھی، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ اولاد نہیں ہے تو پریشانی ہے، مال نہیں ہے تب بھی پریشانی ہے، دونوں آزمائش ہیں۔ اسی آزمائش میں سے ایسے طریقے سے گزرنا ہے کہ وقت بھی اچھا گزر جائے اور جو رب ہے وہ ناراض بھی نہ ہو جائے۔ والدین نے مثلا بندے کی خدمت کی 20 سال تک، بندہ یہ تعلیم حاصل کرتا رہا، ہر طرح انہوں نے اخراجات برداشت کیے، اب ڈیوٹی بات والا زیادہ سے زیادہ 25 سال لگانے، چلو ڈیوٹی اسے مل گئی، اب خود کام کرنے کے قابل ہو گیا 20 سے 25 سال کے عرصے میں۔ اب وہ والدین کی خدمت اس نے شروع کر دی، ان کی عمر تھی 75 سال، ایک مثال دینا چاہتا ہوں، 25 سال انہوں نے خدمت کی ہر طرح، اور اس میں اب 50 سال ان کی خدمت کر دی ہے۔ کیا حق ادا ہو گیا ہے؟ حق ادا شریعت کی تھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، حق ادا ہو گیا ہے۔ حق ادا ہونے کی بات کرتا ہے، ایک رات کا بھی حق ادا تو نہیں کر پایا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یار ہم نے 50 سال خدمت کی ہے اور کبھی ان کو پریشان بھی نہیں ہونے دیا، جو ان کی ضرورت ہوتی تھی ہم ویسے محسوس کرتے اور ان کی کہہ بغیر پوری کر دیتے، پھر بھی ہمیں 50 سال ہماری خدمت، 25 سال ان کی خدمت کو غالب آ رہی ہے۔ اصل نیت کا فرق ہے، نیت کا۔ انہوں نے خدمت جو کی تھی وہ چاہتے تھے میرا بچہ میدان میں آئے، عروج ملے، بلندیاں ملے، ہم سے بھی آگے چلا جائے۔ انسان ہے نا، فطری طور پر کمزور ہے، اپنے سے مال میں پیسے میں کسی کو بڑا دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار میرے پاس ہونا چاہیے تھا، بڑا پیسہ اس کے پاس، گاڑیاں بھی ہے۔ یہ واحد انسان کے والدین ہیں جو یہ چاہتے ہیں دل سے کہ میری اولاد مجھ سے بھی آگے اچھا انسان بن کے میدان میں اترے۔ جو میرے اندر کمزوریاں یا کچھ ایسے مسائل کی وجہ سے میں آگے نہیں جا سکا تو وہ بندہ کوشش کرتا ہے کہ میرے بچے اچھے انسان بن کے میدان میں اترے۔ اور وہ جو والدین کی نیت ہوتی ہے خدمت کرنے کی، اس نیت کی وجہ سے اللہ ان کو اجر زیادہ عطا کرتا ہے۔ اب یہ کیوں کر رہا ہے؟ اسے پتہ ہے بوڑھے ہو گئے، آ جائیں اگلے سال ہیں یا نہیں، تو
دوبارہ ان کی خدمت کرتا رہوں تاکہ کسی موقع پہ افسوس نہ کرنا پڑے. تو یہ اگر جذبے سے ہم کریں کہ اللہ ہمارے والدین کے اوپر میں برکت ڈالے اور ہمیں مزید خدمت کا موقع دے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ثواب اپنی رحمت سے پھر زیادہ ادا کر دے. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بدلہ ہو گیا, بدلے والی تو بات ہی ختم ہے, بدلہ اللہ ہی ان کو دے سکتا ہے. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ, نہ قتل کرو اپنی اولاد کو بھوک کی وجہ سے. یعنی بچے کی امید لگ گئی, آپ اس بات سے ڈر گئے کہ یہ کہاں سے کھائے گا, اس کو ضائع کرنا ہے, تو یہ بھی قتل ہے. نحن نرزقکم, ہم ہی روزی دیتے ہیں تم کو. کتنا ڈائریکٹ خطاب کیا, تو جو کھا رہا ہے تیری فکریاں تھی جب پیٹ سے آیا ہے, فرمایا نہیں ہم ہی تجھے کھلا رہے ہیں. وَإِيَّاهُمْ, اور ان کو بھی ہم ہی کھلائیں گے. جو دنیا میں روح آتی ہے وہ اپنا رزق لے کے آتی ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا, نہ قریب جاؤ بے حیائی کے کاموں کے. ما ظہر منہا, چاہے وہ ظاہراً علی الاعلان ہو, وما بطن, یا چھپے چھپے ہو جو فقط تمہیں پتہ ہو. کسی بھی بے حیائی والے کام میں نہ جاؤ. یعنی شراب کا اڈا ہے اور زنا کا راستہ ہے, طبلے سرنی ہے, باجا باجا ہے, اور خفیہ تنہائی میں بھی ایسا برہنہ لباس, یعنی ہاف لباس پہننا جس میں فرشتے کراہت محسوس کریں. انسان کا جو سطر ہے وہ مکمل ہونا چاہیے. اللہ کی معاشرہ, یعنی وہ جو خاص ایک ضروری تقاضا ہوتا ہے اس میں شرعی طور پہ اجازت ہے, لیکن وہاں بھی شریعت کی حدود کو پامال نہ کیا جائے ورنہ اولاد پہ برا اثر پڑتا ہے. تو دیکھیں جی فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, نہ قریب جاؤ بے حیائی کے کاموں کے, علی الاعلان بھی نہ جاؤ اور خفیہ بھی نہ جاؤ. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ, نہ قتل کرو کسی جان کو جس کے قتل کو حرام ٹھہرایا اللہ نے, الا مگر بالحق, مگر جس کی شرعی طور پہ اجازت ہے. 3 طرح کے قتلوں کی اجازت ہے. مثلا قتل کے بدلے قتل, ایک بندے نے کسی کو قتل کیا, اب اگلے بندے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو قصاصاً قتل کرنا ہے, تو شریعت میں کیا ہے اجازت ہے, اسے قتل کر دیا جائے. نمبر 2, اگر ایک بندہ مسلمان تھا پھر وہ مرتد ہو گیا ہے, اس نے اسلام کا دین کا مذاق کیا کہ کوئی یہ دین سی نہیں, نعوذ باللہ یہ گستاخی ہے, فلانا ہے, یہ اب شریعت کی 3 دن کی اجازت دو. علماء وقت کا کام ہے اس کے اشکالات کو حل کریں, سمجھائیں. اگر پھر بھی وہ نہ مانے, اب 3 دنوں کے بعد اسے کیا کر دیا جائے, قتل کر دیا جائے, اور مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن بھی نہ کیا جائے, نہ اس کا جنازہ پڑھا جائے. اللہ اکبر. اور اسی طرح اگر شادی شدہ بندہ جو برائی کرتا ہے اور 4 گواہ موقع پہ وہ گواہی دیتے ہیں مسلمان عاقل والے, اب شرعی حکم ہے اسے کیا کر دیا جائے, رجم کر دیا جائے, پتھر مار کے سنسار کر دیا جائے. ایک مسئلہ اس کے ضمن میں چلتا ہے, ایک بندے نے شراب پی لی ہے, خود نہ شراب پی لی, نشے میں تھا یا ویسے خودکشی کر لی ہے, اسے کسی قسم میں آ کے یا جو بھی جہالت کا کام کہہ لیں یا کفریہ کام, تو وہ خودکشی کر گیا ہے. اب اس کے ساتھ کیا کریں گے, تو بھائی اس کو غسل دیں, اس کا جنازہ جو ذمہ دار علاقے کے لوگ ہیں جن کی عزت یا دیندار سمجھے جاتے ہیں وہ ان کا جنازہ نہ پڑھیں. تھوڑی سی مختصر سی کوئی جماعت, عام سا سادہ سا بندہ کوئی جا کے اس کا جنازہ پڑھا کے اسے دفن کر دے. لیکن سخت وعید ہے میرے نبی کی طرف سے, اگر شراب پیتے مرا ہے اس کو سزا اس کی حالت میں ملتی رہے گی. اور اسی طرح اگر کسی کشن مشوقی میں بھیجا, اس نے اپنی جان پر ضیاء کیا ہے, تو اسی طرح اسے سزا ملتی جائے گی. باقی اللہ چاہے تو سزا دے, اسے جنت دے دے, اور چاہے تو جہنم میں رکھے, یہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. اللہ اکبر. چلے جی فرمایا کسی کو قتل نہ کرو مگر وہ جو اللہ نے اجازت دی ہے. ذالکم وصاکم بہ, یہ وہ باتیں ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے تم کو, لعلکم تاقلون, تاکہ تم عقل سے کام لو اور سمجھو. اس آیت کے آخر میں تاقلون کا لفظ ہے, اور اگلی آیت جو پڑھیں گے اس کے آخر میں فرمایا تذکرون. اور اسی طرح یہ شرعی حکم دے کہ اللہ فرمانا چاہتے ہیں. اس میں جو پیچھے بھی آیت پڑھی ہے اس میں زیادہ عقیدے کا زور دیا گیا, یعنی شرک نہ کرو, عبادت میری کرو, اور والدین کی خدمت کرو. اور یہ جو قتل کرنا ہے کسی کو, تمہارے عقیدے کی کمزوری ہے کہ تم سمجھ رہے ہو وہ کہاں سے کھائے گا,
اگر تم مجھے رازق مانتے تو کبھی اسے قتل نہ کرتے، اور فحاشی اور یعنی میں کیوں پھر رہے ہو؟ یہ سب تمہاری، تم نے مجھے عالم الغیب سمجھے نہیں ہے، اگر سمجھتے تو کبھی بھی گناہوں کے قریب نہ جاتے۔ کسی کو قتل کیوں کر رہے ہو؟ اگر وہ ظلم اس نے کیا ہے تو میں ہوں جو سے بدلہ لینے والا، کیا مجھ پہ بھروسہ نہیں رکھتے؟ اس وجہ سے آخر میں کہا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ تمہیں تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے عقل سے کام لو، چونکہ عقیدہ سمجھ ہی عقل والے لوگوں کو آتا ہے۔ جو بد عقل ہوتے ہیں، بےہودہ عقل ہوتے ہیں، مشرک کا ذہن ہی الٹ ہوتا ہے، اسے عقیدہ کیا سمجھ آئے گا؟ اس لیے فرمایا عقل کے ناخن لو، عقیدے میں خلل واقع نہ کرو ورنہ تم جنت سے محروم ہو جاؤ گے۔ چلیں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اس طریقے سے جو اچھا ہو۔ اچھا ہو پیچھے پڑ گیا ہے، یتیم کا مال اچھا لے کے گھٹیا رکھنا یہ حرام ہے۔ ہاں فیملی میں سے آپ مثلا 9-10 بندے ہیں، 5 بندے ہیں، وہ ایک بچہ یا بچی ہے، ان کا الگ کھانا پکائیں گے، خرچہ زیادہ ہوگا، تھوڑے سے پیسے ان کے شامل کیے جا رہے ہیں، چلو ہم پہ بوجھ نہ پڑے، ہمارا گزارا مشکل سے ہے، چلو اس کے پیسے محفوظ رہیں گے، اتنی کی اجازت ہے۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے بھرپور جوانی کو، 20 سے 25 سال کی عمر۔ عقل کی بلوغت مراد ہے، دوسری بلوغت مراد نہیں ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور پورا کرو ناپ اور تول میں بالقسط، انصاف کے ساتھ، ترازو سیدھا رکھو اور اچھا رویہ اختیار کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتے ہم کسی بھی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، یعنی کتنے احکام ہم نازل کر رہے ہیں یہ کسی پہ بوجھ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہر بندہ آسانی سے عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب کچھ کہو تو انصاف کی بات کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ کتنا بھی قریبی بندہ تعلق والا کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے ساتھ جو تم نے وعدہ کیا تھا اسے پورا کرو۔ کمال کا کلام خدا کی قسم، توجہ ہے جا رہے ہو؟ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے ساتھ جو تم نے وعدہ کیا تھا اسے پورا کرو۔ سمجھ آتی ہے رب کی توحید کی گل نہ کرے تو گل کو مکتی نہیں، وہ چاہتا ہے گل مکتی اٹھائیے۔ اس طرح بندہ محفل کی ابتدا میں ضروری بات کرتا ہے، آخر میں پھر کہتا ہے یار محفل اس لیے لگائی تھی، یہ ضروری کام تھا، درمیان میں دوسری باتیں ہو گئی ہیں، تو ذہن میں رکھنا پر یہ مقصد تھا محفل کا۔ ابتدا میں جب بات شروع کی تو فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اب آخر میں نامہ نمبر بیان کرتے ہوئے فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو یاد رکھنا۔ کون سا وعدہ؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، میں نے پوچھا تھا تم سے کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، تم سب نے کیا کہا تھا؟ کیوں نہیں اللہ؟ تو فرمایا اس وعدے کو نبھاتے رہنا، ہم بھی اپنے وعدے نبھا لیں گے۔ کیا مطلب؟ شرک کر کے نہ آئے اور ان باتوں پہ عمل کیا تو ہم بھی تمہیں جنت عطا کریں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ باتیں ہیں کہ اس نے حکم دیا تم کو تاکہ تم غور و فکر کرو، نصیحت حاصل کرو۔ اس میں زیادہ تر عملی گفتگو تھی تو فرمایا غور و فکر کرو، ان پہ عمل کرو، یہ تمہارا ہی فائدہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہی ہے میرا سیدھا راستہ، دین اسلام والا، میں آمنہ کلا تمہیں بتا رہا ہوں یہی میرا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم بھی اسی پر چلو، میں بھی اسی پر ہوں، تم بھی اسی پر چلو۔ سوال، میں بھی اسی پر ہوں، تم بھی اسی پہ چلو۔ دوسرے مقام میں فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، یہی میرا راستہ ہے کہ میں تمہیں بلاتا ہوں اللہ کریم کی طرف۔ ایک مقام میں فرمایا إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرا معبود تو سیدھے راستے پر ہے۔ خلاصہ سب کا ایک ہے، کبھی کہتے ہیں میں بلاتا ہوں اللہ کریم کی طرف، یہ میرا راستہ ہے، کبھی اوپر والا کہتا ہے ساٹھے کو راہ بنڈے ہوئے ہیں، جس راہ میں تو نے دوسری چلنے پر سرکار وہی تو میرا راستہ ہے۔ گویا کہ یہ تینوں راستے ایک ہی ہیں، رحمان کا راستہ، آمنہ کے لال کا راستہ، ان کے سچے غلاموں کا راستہ۔
بات ایک ہی ہے. وہ کہتا ہے ادعو الی اللہ، آؤ میں تمہیں اللہ کریم کی طرف بلاتا ہوں، یہ میرا راستہ ہے. آگے سے آواز آتی ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ خود سیدھے راستے پہ ہیں، کہیں نہ میرے راستے پہ چلو. تو فرمایا ان ھذا صراطی مستقیم، یہ ہے میرا راستہ سیدھا جو قرآن والا اسلام والا میں سنا رہا ہوں. فتبعوا، بس تم بھی اسی پہ چلو، میں بھی اسی پہ چل رہا ہوں. توجہ چاہتا ہوں، تم بھی اسی پہ چلو میں بھی اسی پہ چل رہا ہوں. لیکن خیال کرنا کہیں مجھے کراس کر کے آگے خود جنت جانے کا نہ سوچ لینا. ہاں کہ ایسے نہ سمجھو کہ ہم شارٹ کر راستہ ماریں اور جنت چلا جائیں، پھر جنت نہیں ملے گی، جہنم چلے جاؤ گے. تم بھی اسی راستے پہ چلو. فتبعوا، بس تم بھی اسی پہ چلو میں بھی اسی پہ چل رہا ہوں. جنت تب ملے گی جب میرے پیچھے پیچھے آؤ گے. کدھر آؤ گے؟ میرے یہ سب رد ہے اہل بدعت کا، خرافات کا، شرک کا. یہ عشق کر رہے ہیں جی، یہ کر رہے ہیں جی، یہ کر لیں تو کیا حرج ہے. فرمایا نہیں ایسے جنت نہیں ملے گی. راستہ بھی آمنہ کے لال کا ہو، راستہ بھی توحید والا ہو، راستہ بھی قرآن والا ہو، لیکن ہو بھی نبی مکرم کے پیچھے پیچھے، پھر جنت ملے گی. اگر اپنی طرف سے بدعتی یہی تو دعویٰ کرتا ہے عمل سے کہ مجھے اس عمل کا پتہ چل گیا، نعوذ باللہ، جس عمل کا آمنہ کے لال کو پتہ نہ تھا، معاذ اللہ. فرمایا فتبعوا، اسی پر چلو، ولا تتبعوا السبل، اور نہ چلو دوسرے راستوں پر، یعنی میرا راستہ چھوڑ کے اوروں کے راستے پہ نہ چلنا. فتفرق بکم عن سبیلی، وہ جدا کر دیں گے تم کو اللہ کے راستے سے، اسی راستے پہ چلنا جس پہ میں اپنا دلالوں. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ باتیں اللہ حکم دیتا ہے تم کو جن کا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہ جو صراط مستقیم کی بات تھی، اس میں فرمایا بات یہ ہے تقوی سے ہی کہا اختیار کرو. یہ عقیدے میں بھی معامل بنتا ہے، اعمال صالح میں بھی معامل بنتا ہے. تقوی نہ ہو عمل جتنا مرضی کرو حسن نہیں آئے گا. حسن عمل اور عقیدے میں تب آئے گا جتنا تقوی اختیار کرتے جاؤ گے، تمہارے عمل کو میں اللہ اتنا حسین کرتا جاؤں گا. تو کتنے نمبر ہو گئے ٹوٹل؟ یہ پھر خلاصہ عرض کرتا ہوں. اب ویسے سنیں، اللہ تشرکوا بہ شیئا 1، وبالوالدین احسانا 2، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو بھوک کی وجہ سے قتل نہ کرو 3، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ چاہے علل اعلان ہو یا خفیہ 4، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی کو ناحق قتل نہ کرو 5، لا تقربوا مال الیتیم، یتیموں کا مال کھانے کے بہانے ان کے قریب نہ جاؤ 6، اوفوا الکیل والمیزان، پورا کرو ناپ اور تول کو بالقسط، انصاف کے ساتھ. کتنے ہو گئے؟ 7. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی کوئی بات کرنے کا موقع ملے انصاف کی بات کرو، کسی کی دل آزاری نہ کرو، کسی کو تکلیف نہ دو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور لوگوں کو خوش کرتے کرتے کہیں اپنا اصل وعدہ نہ بھول جانا جو اللہ سے کیا تھا. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ والا، اپنے رب کے وعدوں کو نبھاتے رہنا. کتنے ہو گئے؟ 9. اور فرمایا ان ھذا صراطی مستقیم، یہ ہے میرا راستہ. فتبعوا، اسی پہ چلنا جو قرآن کے ذریعے تمہیں بتایا جا رہا ہے، اور اسلام والا راستہ، اسی پہ چلو گے تو جنت ملے گی. ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی، اگر میرے راستے کو چھوڑ بیٹھو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، میرے راستے پہ چلو گے تو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. کتنی خوبصورت باتیں ہیں. یہ ہے نہیں دل کا عشرت اور مکاملہ 10 نمبر ہے نہیں. یہ اگر پکا لیا جائے تو بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان سب پہ عمل کی پھر توفیق عطا فرمائے. چلیے ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تماماً نعمت پوری کرنے کے لیے، تماماً علی الذی احسن، نعمت پوری کرنے کے لیے اس شخص پر، وتفصیلا لکل شیء، اس میں تفصیلات تھی تمام ضروری احکامات کی. لکل شیء سے مراد تمام سے مراد قرآن کی تورات میں تھا. وتفصیلا لکل شیء، وہاں ہم نے تفصیل بیان کر دی جو اس وقت کے احکام ضروریات تھے، جن کی ضرورت تھی ہم نے وہ چیزیں بیان کر دی. وَهُدًى
اور وہ ہدایت تھی اس وقت کے لوگوں کے لیے، ورحمتن اور رحمت تھی، ہدایت تھی عقیدے میں، ورحمتن اور جو اس پہ عمل کرتا تھا اس کے لیے رحمت تھی، لعلہم بلقاء ربہم تاکہ وہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کا یؤمنون یقین کریں کہ ہم نے رب سے ملنا ہے۔ سن رہے ہو؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ۔ چلو سورت تک جاتے ہیں۔ پیچھے تورات کے فضیلت بیان کر کے فوراً کلام کا رخ پھیر دیا، عظمت قرآن شروع کر دی۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ اور یہ کتاب التنوین للتعظیم، یہ کتاب لا ریب کتاب، یہ کتاب منزل من اللہ کتاب، یہ کتاب ساری کتابوں کی سردار کتاب، یہ کتاب مہیمن کتاب، نگران کتاب، یہ کتاب محفوظ کتاب، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ کتاب انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس رات عظیم میں نازل ہونے والی کتاب، یہ کتاب شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جو خاص قرآن آیا یعنی رمضان میں، یہ وہ کتاب کی باتوں میں سنانے لگے ہیں، انزلناہ جو نازل کی ہم نے، مبارکن بڑی برکت والی ہے، بڑی برکت والی ہے، فتبعوہ جو جتنا اس پہ تابعداری کرتا جائے گا ہماری برکتیں اس کے دروازے میں آتی رہیں گی، واتقوا اور ڈرتے رہو اللہ سے، لعلکم ترحمون تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ قرآن اس بڑی حسن خدا کی قسم، اگر صحیح بندہ جڑ جائے، صحیح اس طرح سچیاں یاریاں لا لے، ذریعہ چمکا کے رکھ دیتا بس ہے۔ اللہ اکبر، ان تقولوا انما انزل الکتاب، ایسا نہ ہو کہ تم کہو، یہ اب کے باروں سے بات شروع کر دی، بھائی ایسے نہ ہو کہ قرآن کیوں آیا، سوال تھا ہے قرآن بھیجنے کا مطلب تورات انجیل زبور جو تھی، اللہ نے کہا بات سنو مکے والوں، یہ تھوڑی سعادت ہے تمہارے لیے کہ تمہارے خاندان سے میں نے اپنا محبوب پیدا کیا ہے، میں نے مکے شہر میں سے اپنا خاص نبی پر، کل تم معاشر میں یہ کہتے اوہ جی ہمارے پاس کوئی کتاب ہی نہیں آئی تھی، آتی تو ہم بڑا مانتے تھی، اتنا تورات والوں نے تورات کو نہیں مانا جتنا ہم مان کے دکھاتے، تو اللہ اس لیے ان کو کہہ رہا ہے کل یہ نہ کہنا بھائی ہمارے لیے کوئی کتاب نہیں آئی تھی، ہم نے تمہیں کتاب بھی لاجواب دی ہے، تمہیں خطیب بھی بے مثال دیا ہے، آمنہ کے لال جیسا خطیب کوئی نہیں، قرآن جیسی کتاب ادیب کوئی نہیں۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب، ایسا نہ کہو تم کہ نازل کی گئی تھی یہ کتاب علی طائفتین من قبلنا، دو گروہوں پر ہم سے پہلے، مراد یہودی عیسائی ہیں، طائفتین سے مراد کیا ہے یہودی عیسائی، یہ نہ مکے والوں تم کہنے لگو کہ ان دو کو تو کتابیں مل چکی ہیں ہمیں کیوں نہ ملی، وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، بے شک جی ہم تھے کتاب کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل بے خبر، ہمیں تو کوئی کتاب دی ہی نہیں گئی، ہم کاہے کا عقیدہ بناتے، او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب، یا یہ کہنے لگو جی اگر نازل ہوتی ہم پر کتاب، لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، البتہ ہو جاتے ہم بھی ہدایت پانے والوں میں سے، منہم ان سے زیادہ، اہدیٰ ان سے زیادہ ہدایت پانے والے ہو جاتے، فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، پس تحقیق آ گئی ہے تمہارے پاس، بَيِّنَةٌ روشن دلیل، مِّن رَّبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے، اور یہ قرآن آ گیا واضح دلیل آ گئی۔ پیچھے تورات کی دو صفتیں بیان کی تھی، ہدن و رحمتن، یہاں پھر عنوان لے کے آئے، اور یہ قرآن آ گیا ہے بڑی واضح کتاب، وہدن، اب یہ ساری کائنات کے لیے یہ مرکز ہدایت ہے، جو بھی ہدایت اب لینا چاہے گا اب تورات سے نہیں ملے گی، انجیل سے نہیں ملے گی، زبور سے نہیں ملے گی، اب ہدایت قیامت تک کے لیے قرآن سے ملے گی، اس کو جو مانے گا ورحمتن، اس پہ ہم رحمتوں کے بادل برسائیں گے۔ تو جو ہے پیچھے فرمایا کہ ہم نے تورات کو ہدایت اور رحمت بنایا، دو صفتیں تھیں، یہاں اضافی صفتیں بیان کی گئی ہیں، ہدن و رحمہ بھی کہا ہے، لیکن جب بات شروع کی تھی تو کہا تھا ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ فرما دیا ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے، جتنا عمل کرتے جاؤ گے برکتیں برکتیں آتی جائیں گی۔ فمن اظلم ممن كذب بآيات
جو جھٹلائے اللہ کی نشانیوں کو، جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور سب سے بڑی نشانی قرآن ہے۔ وَصَدَفَ عَنْهَا، اور جو منہ موڑے میری کتاب سے، سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا، ان قریب ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو جو منہ موڑتے ہیں عن آیاتنا، ہماری توحید والی نشانیوں سے، سوء العذاب، ہم انہیں بڑا سخت عذاب دیں گے، بما کانوا یصدفون، بوجہ ان کے منہ موڑنے کے، جو کتاب حق سے منہ موڑے ہم انہیں بڑی شدید سزا دیں گے۔ اللہ ہم سب کو بچائے اور اپنی سچی کتاب کا سچا نوکر بنا دے۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، کیا وہ انتظار کرتے ہیں اس کا کہ آئیں ان کے پاس فرشتے روح قبض کرنے کے لیے، او یاتی ربک، یا آ جائے تیرا رب خود چل کے، یا اپنا کوئی خاص حکم بھیجے، او یاتی بعض آیات ربک، یا آ جائے کوئی نشانی تیرے رب کی طرف سے۔ یہ نشانی سے کیا مراد ہے؟ پہلے آیت کا معنی سنو، پہلے عرض کرتا ہوں۔ یوم یاتی، اس دن آئے گی، بعض آیات ربک، کوئی نشانی تیرے رب کی، لا ینفع نفسا ایمانها، نہ نفع دے گا کسی کو اس کا ایمان لانا اس کے بعد، لم تکن آمنت، جو نہ ایمان لایا اس نشانی سے پہلے، من قبل و پہلے، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا نہ کمائی ہو اپنے ایمان میں کوئی نیکی، قل انتظروا، میرا محبوب فرما دے تم بھی انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ یہ ہے جی قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چار چیزوں سے پہلے اگر بندہ ایمان قبول کر لے تو اس کا ایمان قابل قبول ہے۔ اس طرح یعنی دجال کا آنا، دجال آ گیا، اب کہے کوئی بندہ کہ میں اب قبول کرتا ہوں، اب نہیں، اس سے پہلے قبول کرے، ایمان کا نعرہ لگائے، یعنی پہلے وہ زندہ تھا، ایمان تھا اس کے بعد، تو وہ اس سے پہلے اسلام قبول کر سکتا ہے، یعنی موقع تھا اسلام قبول کرنے کا۔ جب دجال آ گیا تو یہ قیامت کی بہت بڑی قریبی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح یاجوج ماجوج کا نکلنا، یہ بھی اسی وقت ہی ہوگا، یعنی دجال کے ساتھ ساتھ یہ نشانیاں کٹی آئیں گی، یاجوج ماجوج بھی نکلیں گے اور نزول عیسیٰ علیہ السلام ہوگا، اس وقت تو ایمان قابل قبول ہوگا، جو حضرت کی تقریر سے ایمان لائیں گے ان کو فائدہ ہوگا۔ جب دجال آ جائے گا اور اپنا کام شروع کر دے گا اور جو اس کے چاہنے والے اپنے شروع ہو جائیں گے، تو فرمایا نہیں بس اب دجال کو دیکھ کے تم کلمہ پڑھو، وہ کلمہ قابل قبول نہیں ہے۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا، اسی طرح دابۃ الارض، اس نشانی سے جو بھی بڑی ہے، بعض آیات ربک، اس میں مفسرین کرام کا خیال یہ ہے کہ مکہ کے قریب زمین پھٹے گی، اس میں سے ایک جانور نکلے گا جو کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کے کلمہ پڑھنے سے، اب اس کے کہنے پہ کوئی کلمہ پڑھے گا تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس نے جانور پہ اعتماد کیا ہے، میرے مصطفیٰ پہ اعتماد نہیں کیا۔ اور آخری نشانی یہ ہوگی طلوع شمس مغرب سے جب سورج چڑھے گا، یعنی لوگ انتظار میں ہوں گے سورج کیوں نہیں نکلا، اچانک دیکھیں گے تو مغرب سے سورج نکل آئے گا، تو یہ سب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اور یہ آقا فرماتے ہیں سب سے بدترین بندے وہ ہوں گے جن پہ قیامت واقع ہوگی۔ اللہ سب کو بچائے اور اپنی رحمتوں سے حفاظت خاصہ بنائے۔ فرمائے جو آنے والی نسلیں ہیں اللہ ان کو بھی اچھے لوگوں کی رفاقت عطا فرمائے، مشرکین سے اور جتنے بھی کفری طاقتیں ہیں ان سے بچائے، جو بھی حق کے علم بردار ہوں ان کی صف اول میں ان کو موقع عطا فرمائے۔ چلیں جی، فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں، وکانوا شیعا، اور ہو گئے شیعے، چلو جی، تفرقہ ڈالا اور ہو گئے شیعان، مختلف گروہ، یعنی مختلف گروہ بن گئے شیعہ۔ آج بھی دیکھ لو فرقے بنا کے لگا رہے ہیں، کبھی کسی کو شیعان کا اصل مطلب ہے کہ الگ الگ فرقے اور جماعتیں بنا لی، جیسے یہودیوں نے جماعت الگ بنائی، عیسائیوں نے الگ بنائی۔ آقا نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کتنے؟ 73، 72 جو ہیں کلہم فی النار، سارے جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ جماعت جنت جائے گی۔ آپ کے پاس چھڑی تھی، لاٹھی تھی،
خط کھینچ رہے تھے آپ، ایسے 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 ایسے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا لوگ تمہیں کہیں گے یہ جنت والا راستہ ہے، یہ راستہ ہے، یہ میرے پیچھے چلو، ادھر چلو، کلہم فی النار، سب جہنمی ہوں گے۔ یا رسول اللہ پھر جنتی کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس راستے پہ چلے گا اسے جنت ملے گی، جو اس سے ہٹ جائے گا وہ کہاں جائے گا؟ ایک راشد کہنے لگا لو جی 72 جہنم میں ایک جنت میں، اس کا مطلب ہے 72 جو ہے وہ ایک جیسے ہی ہوں گے اور ایک نیا ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ میں تو بچہ لگا تو نیا نما جو میں تو تیرا دین الگ ہے، تیرا نظام الگ ہے۔ آقا فرماتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، صحابہ دبوا چھوڑ کے جنت نہیں ہورا نہیں تیرے بس ہورے کرو تے صحیح ہو گئے بولے او ٹھکسن میری پچھلی نسلوں بھی یاد کر سا۔ بندہ صحابہ کا دشمن ہو، قرآن کا دشمن ہو، نبی کا دشمن ہو، اہل بیت کا دشمن ہو، سب کو کافر سمجھے نعوذ باللہ اور سمجھے کہ وہ سب گمراہ تھے میں جنتی ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا جنتی جو ہے وہ میرا مصطفیٰ ہے، اور اس کے بعد جو جنتی ہیں وہ میرے نبی کے صحابہ و اہل بیت ہیں۔ یہ سب جنتی جماعت ہے، جو عقیدے عمل میں ان کے پیچھے چلے گا انشاءاللہ اس کو جنت ملے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے ان کا عقیدہ بھی قرآن کے مطابق تھا۔ آج جس جماعت کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہوگا، عمل ان کی شریعت کے مطابق ہوں گے، انشاءاللہ وہ جنت جائیں گے۔ جیڑے جس قرآن وسلی قرآن ہی نہیں مندے وہ جنت کے تو جا سکتے۔ وہ 40 سے باہر اللہ نہ تھوڑا امام نکلتا پیا نہ قرآن پہ ملتا، وہ کیوں نکل رہا جی؟ ذرا مر رہا غار میں پتنی غار کتھے بھائی جتھے امام لوکا بیٹھا 40 سے پارے جن قرآن آئی بی بی عائشہ آٹا گنا لگی تھی او 10 سے پارے بکری تیری گل کباڑیاں دی آئی او کھا کے چلی گئی۔ لوگ یہ چکا قرآن ہے بھائی، بکری کھا پی گئی ہضم کر گئی۔ اب اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں خلافت علی تھی، ہمارے 12 امام تھے وغیرہ وغیرہ تھا، بہت کچھ تھا۔ تو جو اصل امام تھے ان کے پاس وہ ایک نسخہ تھا، وہ لے کے چھپ گئے غار میں۔ ان کو خطرہ تھا کہ مجھے کوئی قتل نہ کر دے، ویسے وہ مشکل کشا ہیں لیکن لوگوں سے ڈر کے چھپے ہوئے ہیں غار میں، اور وہ آئیں گے آگے کیوں نہیں، بس ان کا ظہور کا زمانہ قریب ہو چکا ہے۔ کب آئیں گے تشریف لائیں گے جی؟ جب 313 مخلص ہوں گے۔ مخلص کتنے مخلص آ رہے ہیں؟ منوڑی شام میں میری بات مخلص جمع ہے کہ دو کام تے ہو نہیں سکتے، اسی بے ایمانوں یہ اڈے ختم کرو تاکہ صحابہ کے خلاف یہ زمانہ بہودیاں وہ بند ہو جان۔ بندہ شجرے نسب والا ہوئے، کوئی حلالی ہوئے، وہ سوچیتا ہے کسی نال گل کرنے ہوئے بھی یار میری طرف سے اگلی بندے کی شخصیت خراب نہ ہو۔ تو جس کو اپنے شجرے کا ہی نہ پتہ ہو اس نے نبی پہ بھی تبرہ کرنا ہے، صحابہ پہ بھی کرنا ہے۔ اچھے انسان کی پہچان ہے کہ وہ ایسے تمام لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ الحمدللہ جو قرآن سنت کا عقیدہ ہے یہی جنت والا راستہ ہے، یہی صحابہ کا عقیدہ تھا۔ دیکھو ہم نقل لگا کے بیٹھے، ہم کہیں نا ہم حق ادا کر رہے ہیں، ایک آیت کا بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ جو علم اللہ نے میرے نبی کو دیا، صحابہ کو دیا، اس میں سے تو کروڑوں ایسا بھی علم ہمارے پاس نہیں ہے، نہ عمل ہے۔ بس اچھے لوگوں کی نقل اتار رہے ہیں تاکہ اللہ کو نقل پسند آ جائے اور ہم سب کو جنت کا وارث بنا دے۔ کہتے ہیں جب فرعونی لے کے آیا تھا نا جادوگروں کو، جادوگر مکمل حضرت موسیٰ کے ناقل بن کے آئے تھے علیہ السلام، اسی طرح گاڑیاں، اسی طرح جس طرح حضرت پگڑا باندھتے تھے اور لباس پہنتے تھے، بالکل اسی طرح نقل لگا کے حضرت کے۔ انہوں نے تقریریں مختلف سن رکھی تھی حضرت کی۔ جب آمنے سامنے ہوئی تو حضرت نے پہلے کام شروع نہیں کیا وہی مقابلہ، حضرت نے زوردار تقریر کی دلائل کے ساتھ، سنو بھائی یہ جو تم لے کے آئے ہو یہ شیطانی کرتب ہے، شیطان کے ساتھ چلنے والے وہ ناکام ہوا کرتے ہیں۔ ہم دو بھائی ہیں، تم بہت زیادہ ہو، لیکن سنو ہم اللہ کے نبی ہیں اور رب کی طرف بلاتے ہیں۔ اور ان میں جو صاحب علم تھے، صاحب علم سے مراد جو اپنے فن کو جانتے تھے، قرآن سنت کو نا، جو اپنے فن کو جانتے تھے کہ یہ جادو شب دبا کے یہاں جہاں ایسے ایسے ہوتا ہے، ان کا علم ان کو بتانے لگا کہ تم جھوٹے ہو، وہ جو سامنے کھڑے ہیں وہ سچے ہے۔ اندر سے وہ متقد ہو گئے تھے حضرت کہ بات ان کی 100% ٹھیک ہے۔ تبھی تو کہنے لگے پہل آپ کریں گے حضرت یا ہم کریں؟ فرمایا تم کرو، ہمیں ابھی انتظار ہے اپنے مالک کا۔ تو جو انہوں نے کرنا تھا کیا، اللہ کی مدد ایسے آئی کہ اللہ نے حضرت کو فتح عطا فرمائی۔ یہ علم تھا ان کا اور احترام تھا حضرت موسیٰ کا، جو اللہ نے ان کی زندگیاں بدل دی۔ 1 منٹ پہلے مشرک و کافر تھے، اب ادھر حق سامنے آیا، سر سجدے میں رکھا، کہا ہم ایمان لے کے آئے رب موسیٰ و ہارون پر۔ فرعون چونک گیا، یہ کیا ہوا؟ تم سارے ملے ہوئے ہو، میں تمہارے ہاتھ کٹوا دوں گا، ٹانگیں کٹ۔ اس نے کہا جو مرضی کر، فت سے مانتا کر،
تو جو مرضی کر سکتا ہے کر، ہوں جی جس توحید دی آ گئی مر سکتے ہیں، اسی پیچھے کوئی بولنا، بس یہ ہے اللہ کی مدد۔ اچھے لوگوں کی نقل لگانے سے بھی بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، تو یہ بس نقل ہی ہے، اللہ ہم سب کو قبول فرما لے۔ اصل قرآن کی تفسیر تو میرے مصطفیٰ نے بیان کی اور صحابہ نے سیکھی، پھر سلسلہ چلتا رہا، لیکن یہ شکر ہے اللہ کا کہ ہم روایتیں، کہانیاں، قصے لے کے نہیں بیٹھے ہیں، تو وہی کتاب لے کے بیٹھے ہیں جو مصطفیٰ نے سنائی تھی اور ان کے صحابہ اہل بیت نے سنی، پھر وہ آگے لے کے نکلے اور اسی طرح دین ہم تک پہنچا۔ اگر وہ قربانیاں نہ دیتے تو شاید ہمارے ساتھ ہی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تفرقے میں ڈالا اپنے دین میں، یعنی مختلف جماعتیں گروہ بن گئے، وکانوا شیعا، اور ہو گئے مختلف گروہ، لست منہم فی شیء، نہیں ہے آپ کو ان سے کوئی سروکار، جو جہاں جاتا ہے چلا جائے، آپ اپنا کام کریں۔ انما امرهم الى اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، جو جیسے کر کے آئے گا اسی کی مطابق اجر ملے گا۔ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر وہی ان کو بتائے گا اللہ جو کچھ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے، پوری سزا ملے گی۔ اچھا کافروں کو سزا ملے گی، جو تیرے بندے ہیں ان کو کیا ملے گی؟ فرمایا من جاء بالحسنہ، جو کوئی لائے گا ایک نیکی، وہ میرا بندہ ہوئے تو مشرک رہو، ایک نیکی لائے گا، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو ہم اس کے لیے 10 گنا اجر عطا کریں گے۔ ایک نیکی پہ کتنا اجر؟ 10 گنا۔ پیچھے تیسرے پارے میں پڑھا تھا ایک کے بدلے 70 اور ایک کے بدلے 700، واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر میں چاہوں گا تو اس سے بھی بڑھا دوں گا۔ علماء مفسرین کرام فرماتے ہیں فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اللہ کی رضا کے لیے جب کوئی عمل کیا جاتا ہے 10% سے لے کے 700 تک اللہ ایک عمل پہ بڑھا دیتے ہیں، اگر خلوص سے نیت اور زیادہ ہو تو پھر حد بننا ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے شاید علماء نے پھر یہ بات کہی کہ ہم 5 نمازیں پڑھیں گے، ایک کے بدلے کتنا ہے؟ 10% ہے، تو 5 کے بدلے میں پھر کتنی نمازوں کا ثواب مل رہا ہے؟ 50 کا۔ یہ معراج کے تحفوں میں سے ایک تحفہ تھا۔ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو اس کے لیے 10 گنا اجر اسے ملے گا ایک نیکی پر۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو کوئی لائے گا برائی، یعنی جو بندہ برا عمل کرے گا، فَلَا يُجْزَىٰ، تو نہیں دیا جائے گا اسے إِلَّا مِثْلَهَا، اسی کے برابر۔ یہ نہیں ہے کہ اب 10 گنا اسے سزا ملے، یہ اللہ کہتا ہے گناہ کے بدلے میں ایک غلطی پہ ایک ہی سزا، ادھر کہتا ہے 11 گنا ملے گا۔ کیا پتہ ہے اس کے تو قانون کا 11 گنا، ادھر تو سارے بجر کیا بھی نہیں کہتا ہوا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی میں اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، وہ ایک غلطی کریں تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، ایک ہی سزا ملے گی۔ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي، کہہ دیجئے میرے معبود صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک مجھے ہدایت کی ربی، میرے رب نے، اِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی طرف۔ او کائنات والوں، میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دیا ہے، دِینًا قِیَمًا مِلَّتَ إِبْرَاہِیمَ حَنِیفًا، یہ مضبوط دین یعنی ملت ابراہیم حنیفہ، جو یکسو تھا، تمام معبودان باطلہ سے کٹ کر ایک اللہ کا ہو گیا تھا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تھا مشرکوں میں سے بلکہ موحد اعظم تھا۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، میرے محبوب اعلان فرما۔ تفسیر در منصور والے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہر بندے کو وظیفہ پڑھتے رہنا چاہیے، یہ میرے نبی کا بڑا پسندیدہ وظیفہ ہے۔ حیدر کرار کی آخری وقت زبان پہ یہ جملے تھے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، إِنَّ صَلَاتِي، بے شک میری نماز، وَنُسُكِي، میری قربانی، وَمَحْيَايَ، اور میری جوانی یعنی ساری زندگی، وَمَمَاتِي، اور میرا مرنا۔ یہ مماتی، یہ جو کہتے ہیں نا یہ مماتی، اس کا مطلب ہے یہ میری موت۔ یہ کیا ہے؟ بولو نا بھائی، یہاں تو آپ فرما رہے ہیں میری زندگی و مماتی اور میری موت۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں وہ مماتی آیا، وہ مماتی آیا، اس کا مطلب وہ مانتا ہے کہ وہ میری موت آ رہی ہے۔ وہ
فون آ رہی ہے، کیونکہ ہم تو ایسا نہیں چاہتے اس پہ موت ہے، ہم تو چاہتے ہیں اسے قرآن ملے اور اسے حیات مل جائے. بات سمجھ رہے ہو؟ بس چہروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، نہ کوئی آگے اچھا بندہ ہے جس سے بندہ بات کرے یا مسئلہ سمجھائے. سارے گلو جھلو اکٹھے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام کی وفات کا کون منکر ہے؟ کیا تم رسول انور کی روح قبض ہونے کی قید نہیں ہو؟ 3 دن تک رسول انور کی میت مبارک بہ رہی. کیا تم کہہ رہے ہو کہ وہ زندہ تھے؟ مانتے ہو کہ وہ موت تو آ گئی تھی، مماتی تو تسی بھی بن گئے. چاہے 3 دنوں کے لیے مانو، مماتی تو بن گئے نا. تم نے مان تو لیا کہ وفات شریف آ چکی ہے. اب فتویٰ لگانا کہ جو موت کا کہہ رہا ہے وہ کافر ہے، لعنتیوں تمہیں شرم آنی چاہیے. سب سے پہلا اس بات کا بانی کہ آپ کا پہ وفات آ گئی ہے. طبت حیوں و میتا، یہ جملے کہنے والا ابو بکر صدیق ہے. یعنی غلو کی اخیر ہوتی ہے. تمہیں چڑھ اشارت و توحید سے ہے کہ یہ قرآن سناتے ہیں. اب تمہیں قرآن سنانا نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ اپنے اللہ سے استغفار کرو، مانگو، تمہارا شرعی صدر ہو یا شادیوں سے قرآن سیکھو، پھر تمہیں بھی قرآن پڑھنا آئے. لیکن ظالموں تم اس چڑ میں آ گئے کہ لوگ قرآن سنتے ہیں، لوگ کیوں جاتے ہیں، ان پہ فتوے بازی کرو. اور تم نے فتوے بازی پھر اشاعت علماء پہ نہ کی، اس کے ضمن میں صحابہ کو بھی نہ بخشا. تو سب سے بڑا عقیدہ الحمدللہ جہاں آپ کی حیات ہے ہم اس حیات کو مانتے ہیں، جہاں وفات ہے اس وفات کو مانتے ہیں. وفات شریف کے بعد جو حیات ہے وہ برزخ والی، جنت والی اعلیٰ حیات کو مانتے ہیں. آقا کے جسم اندر کو یا محفوظ قبر میں مانتے ہیں، سلامتیوں، رحمتوں، برکتوں کا مرکز مانتے ہیں. اور روح مبارک پہ بھی سلامتیاں، رحمتیں اور برکت آتی رہتی ہے. چلے جی، فرمایا کل عبادت کی 3 قسمیں تھی نا، بدنی عبادت، مالی عبادت، زبانی، تینوں کو شامل کیا. کل ان صلاتی، بے شک میری نماز. نماز میں زبانی عبادت بھی ہو گئی اور بدنی بھی ہو گئی، رکوع سجود. و نسکی، اور میری قربانی مالی عبادت. و محیایا، اور میری ساری زندگی توحید کے لیے. کیا کمال ہے! آج لوگ کہتے ہیں کچھ ارادہ لکھاؤ دین کے لیے، نبی تو کہتا ہے میری ساری زندگی دین کے لیے. یہ ذہن ہونا چاہیے. وَمَمَاتِي، حتیٰ کہ میری موت، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ ہی کے لیے جو سارے جہان کا پالنہار ہے. لا شریک لہو، نہیں ہے اس کا کوئی شریک. یہ ہے دعوت انبیاء، نہیں ہے اس کا کوئی شریک. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، یہ کہ میں سب سے پہلے فرما بردار بن کے رہوں. یعنی اس دور میں میں سب سے پہلے اللہ کو ماننے والا ہوں، کوئی مانے یا نہ مانے. قل اغیر اللہ ابغی ربا، کہہ دیجئے اللہ کے سوا میں کسی اور کو رب مانوں. وہو رب کل شیء، حالانکہ وہی تو رب ہے ہر چیز کا، وہی ہر چیز کا پالنہار ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، نہیں کماتا ہر شخص مگر وہ اس کا خود ذمہ دار ہے. جو بندہ عمل کر رہا ہے اسی سے پوچھا جائے گا میاں تو نے کیا کیا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، نہیں اٹھاتا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ. ایسے نہیں ہوگا کہ غلطی باپ کی تھی معاشر میں پکڑا بیٹا جائے. یہ دنیا میں 19-20 ہوتی ہے قوانین میں، اللہ کی قوانین میں ایسی بات نہیں ہے. جو اچھا کرے گا بدلہ اسے ملے گا اچھا، جو برا کرے گا سزا اسے ملے گی. ثم الی ربکم مرجعکم، پھر اپنے رب ہی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ بتا دے گا تمہیں جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ تو وہی ہے جس نے بنایا تم کو خلائف الارض، زمین میں تمہیں ایک دوسرے کا نائب، باپ فوت ہو گیا بیٹا آگے پوتا. ورفع بعضکم فوق بعض، اور بلند کیا تم میں سے ایک دوسرے کو درجات، درجوں کے حساب سے. یہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے کہ کسی کی عزت بڑھا دے یا گھٹا دے، یہ میں اللہ کے اختیار میں ہے. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ آزمائے وہ تم کو اس میں جو دی نعمتیں تمہیں. میں آزمانا چاہتا ہوں، کسی کو غریبی دے کے کسی کو امیری دے کے، کسی کا درجہ اوپر کر کے کسی کا چھوٹا. جتنا اوپر درجہ ہوگا اتنا جھکنا زیادہ پڑے گا، اگر نہیں جھکے گا تو عارضی اسے عزت ملے گی، فارغ ہو جائے گا. جتنا وہ عروج چاہتا ہے اتنا میرے آگے جھکتا جائے، میری مخلوق سے محبت کرتا جائے، میں اسے اور بلندی عطا کروں گا.
इन्ना रब्बका सरीउल इक़ाब, बेशक तेरा रब जल्द सजा देने वाला है, यानी जिसको पकड़ेगा फिर कोई बचाने वाला नहीं। वइन्नहु लगफूरुर रहीम, और वही बेशक बख्शने वाला है, निहायत ही रहम करने वाला है। इस सूरत के मुताबिक हज़रत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अगर एक बंदा कोई ऐसा बीमार है या जानवर बीमार है, उसको सेहत नहीं हो रही, उसको दम करके उसका पानी वगैरह पिलाया जाए तो मूसी मर्ज भी अल्लाह उसे शिफा अता कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला बिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बैतिही अजमईन। अल्लाह हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमाए, हमारी गलती कोताहियां माफ फरमाए, जो कुछ कहा सुना गया है अमल की तौफीक अता फरमाए, तमाम की जायज़ से पूरी फरमाए, बीमारों को शिफाए तामा अता फरमाए, अपनी रहमतों के साथ इज़्ज़त की हिफाज़त फरमाए, और जितने मुतकिफ अहबाब हैं, इरादा रखते हैं, अल्लाह उनके समझ में आसानियाँ पैदा फरमा दे, अपनी रहमतों के साथ पूरी उम्मत के हाथ में रहम फरमा दे, परेशानियों से ख़त्म फरमा दे, हर किस्म की आफात से परेशानियों से महफूज फरमाए, हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा दे। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अय्युन